کچھ کہا اللہ نے اس کو نبھا کے دے. الحمد للہ الذی لہ عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا اب ایک ہی راستہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف اسلام، اس کے علاوہ سارے راستے اللہ نے بند فرمائے اور اعلان فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی راستے پر چلے گا وہ ناکام ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیابی کا مفہوم کیا ہے اور ناکامی کا مفہوم کیا ہے، وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں. وہ مفہوم اللہ اپنی کتاب میں بتاتا ہے مختلف انداز سے. نتیجہ ایک ہے، جس سے اللہ راضی ہو گیا وہ کامیاب، جس سے اللہ ناراض ہو گئے وہ ناکام. یہ ساری آیات احادیث کا مفہوم. جس سے اللہ راضی ہو گیا، مرد عورت کالا گورا بادشاہ فقیر، وہ کامیاب ہے. جس سے اللہ ناراض ہو گئے، بادشاہ فقیر مرد عورت، وہ ناکام ہے. اب اس کو قرآن مختلف انداز سے بیان کرتا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم سے بچا اور جنت میں گیا وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ جنت میں وہ جائے گا جس سے اللہ راضی، جہنم سے وہ بچے گا جس سے اللہ راضی. اب ناکام کون ہے؟ جس سے اللہ ناراض. اس کو قرآن کیسے بیان کرتا ہے؟ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. جن کی نیکیاں گھٹ گئیں یہ ناکام ہو گئے. وہ ناکامی کیا ہے؟ فی جہنم خالدون، یہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے گئے، ہمیشہ کی آگ میں چلے گئے. ناکامی. قل ان الخاسرین،
الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. سب سے بڑی ناکامی کیا ہے؟ قیامت کے دن کی ناکامی. جب لوگ ناکام ہوں گے وہ ناکامی کیا ہے؟ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل. ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، ان کے نیچے بھی آگ ہوگی. دیکھو ہوا بھی چل رہی ہے، پنکھے بھی چل رہے ہیں اور تپش محسوس ہو رہی ہے، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا اوپر بھی آگ ہوگی نیچے بھی آگ ہوگی. کیسے ہوگی؟ نارن احاط بہم سرادقها، دیواریں آگ کی ہوں گی. انہا علیہم مؤصدہ، چھت آگ کی ہوگی. فی عمد ممددہ، پلر آگ کے ہوں گے. لہم من جہنم مہاد، انگاروں کو اکٹھا کر کے بیڈ بنایا جائے گا. من فوقہم غواش، آگ کی چادر، آگ کی تہ بنا کے اس کے اوپر چادر ڈال دی جائے گی. سرابیلہم من قطران، تار کول کا کرتا پہنایا جائے گا. قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، چہرے کالی رات کی طرح سیاہ ہو جائیں گے، سیاہ چہرے، سیاہ چہرے. غبرۃ ترہقھا قطرہ، غبار چھایا ہوا، سیاہی چھائی ہوئی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا اور جو نفس و شیطان کے غلامی میں اپنی ساری زندگی برباد کر گئے. یہ تھوڑا سا نقشہ اللہ کی کتاب بتلاتی ہے کہ ناکام کون ہے، کسے کہتے ہیں ناکام. ان کے کھانے کیا ہیں؟ لیس لہم طعام الا من ضریع. ضریع اللہ ہی جانے کیا ہے، کوئی ایسی بدبودار گندگی ہے کہ اس میں سے نچوڑ کے ایک قطرہ زمین پہ ڈالو تو کائنات ساری کڑوی ہو جائے گی، مٹھاس ختم ہو جائے گی. اس کی بدبو سے عالم پریشان ہو جائے گا. جس کا من ماء سدید، پیپ بھرا پانی پینے کو دیا جا رہا ہے. یشفی الوجوہ، چہروں کو جلا کر رکھ دے گا. اور یسقی بماء کالمہل، جس میں تیل ملا ہوا ہے، جس میں پیپ ملی ہوئی ہے. اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، گلے میں توق ہیں، بیڑیاں ہیں، پاؤں میں گلے میں توق ہیں، زنجیریں ہیں. یہ ناکام اس کو کہتے ہیں ناکامی. جو دین سے ہٹا پوری طرح وہ ہمیشہ کا ناکام. جو دین سے ہٹا عملی طور پر، اعتقاد نہیں، مسلمان ہے، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، زنا ہے، شراب ہے، جھوٹ ہے، سود ہے، کھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، گالی ہے، بدتمیزی ہے، غیبت ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، اور مکر ہے، فریب ہے. یہ ساری چیزیں جو میرے بازار میں چل رہی ہیں، جو کراچی سے لے کر پشاور تک چل رہی ہیں، لیکن ایمان ہے. ایمان پہ خاتمہ ہو گیا تو جہنم تو جائے گا، لیکن جب کبھی سزا بھگت لے گا تو اللہ جنت میں ڈال دے گا. لیکن میرے بھائیوں، جہنم کو ایک لمحہ کیا سناؤں. جبریل نے اللہ کے نبی سے فرمایا جہنم کی دیوار میں سوئی کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو اس سے جو آگ نکلے گی وہ ساری دنیا کو جلا کے راکھ کر دے گی. انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ. تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کامیاب کون ہے؟ جن سے اللہ راضی ہو گیا. کامیاب کون ہے؟ فمن ثقلت موازینہ فاولئک ھم المفلحون. جن کی نیکیاں وزنی ہو گئیں یہ کامیاب ہیں. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. جن کی نیکیوں کا سرمایہ بینک بیلنس زیادہ ہوگا یہ کامیاب ہیں اور یہ عالی شان خوبصورت زندگی کے مالک ہیں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. ایمان عمل بنا کے اللہ کے پاس جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے.
یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. اگر تم اللہ کو راضی کر لو گے تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں جنت الفردوس میں ٹھکانہ دے گا، عالی شان گھر بنائے گا. یہ ہے بہت بڑی کامیابی. یہ قرآن کا مفہوم ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ ایک نعرہ لگائے گا. نعرہ، یہ نعرے نہیں مارتے جو خوشی میں آگے، تو اس نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا. کیا خوبصورت انداز میں. جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا نا، اس ہاتھ میں آتے ہی پتہ چل گیا کہ میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. لہذا جو ہی پیپر آئے وہ کہے گا ہو، نعرہ بے ساختہ ہو، ایک آواز. ایک چھوٹا سا الیکشن جیتے ہیں تو نعرے مار مار گلا اپنا بٹھا لیتے ہیں. تو جب اللہ کی رضا جیتے گا، جنت کو جیتے گا اور جہنم سے بچے گا تو اس کے نعرے کی گونج تو سارے محشر میں آئے گی. تو اس کو قرآن کتنے خوبصورت انداز میں لفظ میں پروتا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. لوگ کہیں گے ارے کیا ہوا کیا ہوا؟ وہ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، اقرؤوا کتابیہ، اقرؤوا کتابیہ. اور میرا پیپر دیکھو، میرا پیپر، میں پاس ہو گیا، پاس ہو. ہمارا ایک دوست تھا سینٹرل ماڈل عبد الواحد، بڑا، ہم سارے نکھٹ ہوتے، ذمہ داروں کے بیٹے تھے، ہاسٹل میں کوئی نہیں پڑھتے تھے سارا دن. مطلب میں ساری زندگی کیسے پاس ہوتا رہا، فیل نہیں ہو، پاس کیسے ہوتا رہا. کل انگلش کا پیپر ہے، آج تک میں نے کچھ نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، کتاب اٹھائی، یا اللہ میں کچھ نہیں پڑھیا، جڑا کل پیپر ہے سوال آنا مینو کٹ کے وکھا دے. بسم اللہ. اس وقت اللہ بڑا یاد آتا تھا. نمازیں بھی شروع ہو جاتی، آگے پیچھے کوئی نماز نہیں، پیپر سر پہ، نمازیں شروع ہو گئے، ٹوپیاں سر پہ آ گئی. لو جی کھولا، 2-4 صفحے ادھر پڑھے ادھر پڑھے. حافظہ میرا اچھا تھا، مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا. پھر بند کیا، یا اللہ کل جڑا پیپر ہے سوال آنا مہربانی کر کے کٹ دے، میں کچھ نہیں پڑھیا. بسم اللہ. پھر اس کو یہ کام میں 20-25 دفعہ کرتا تھا. تو میں فیل، اور میں 8ویں میں سیکنڈ آیا اسکول سینٹرل ماڈل. میرے ٹیچر خوش ہونے کی بجائے میرا کان پکڑ لیا، اے تو نقل ماری ہے، تو پڑھتا تھا ہے نہیں، تو سیکنڈ کیویں آ گیا ہے. میں کہا جی بسم اللہ دی برکت نال، بسم اللہ دی برکت نال. تو وہ سارے ہم ایک جیسے تھے، تو وہ قدرتی پاس ہو گیا، قدرتی خوش قسمتی سے پاس ہو گیا. تو ہم کمرے میں بیٹھے تھے تو وہ آیا بھاگتا بھاگتا، اس کے ہاتھ میں پیپر بھی تھا. ویا ویکھو میں پاس ہو گیا، ویا ویکھو میں پاس ہو گیا، ویا ویکھو میں پاس ہو گیا. وہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، مرید کے کہتا عبد الواحد، ویا ویکھو میں پاس ہو گیا. یہ جنت کا منظر ہے. کہے گا ویا ویکھو اقرؤوا کتابیہ، اقرؤوا کتابیہ، اقرؤوا کتابیہ. میرا پیپر، میرا پیپر، میرا پیپر دیکھو، میں پاس. کہیں گے کیسے پاس ہو گیا؟ کہا انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ. مجھے پتا تھا میرا حساب ہونے والا ہے. میں نے وقت ضائع، میری آنکھوں نے غلط نہ دیکھا، میرے کانوں نے غلط نہ سنا، میری زبان نے غلط نہ بولا، میرے ہاتھ نے غلط نہ لکھا نہ پکڑا، میرے پاؤں غلط نہ چلے، میری طاقت غلط استعمال نہ ہوئی، میرا مال غلط نہ استعمال ہوا، میرے بدن پہ دھبا بھی لگا گناہ کا تو رو دھو کے صاف کروایا، صاف کروایا، معافیاں مانگی، توبہ کی. آج میں پاس ہوں. اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. میرے بندے اور بندی دونوں، مرد اور جو بھی پاس ہوں گے، انہیں خوبصورت زندگی مبارک ہو، انہیں عالی شان زندگی مبارک ہو، انہیں اپس آئیڈیل عیشت راضیہ. یاد رکھو 7 بر اعظم میں آئیڈیل ہوم کوئی نہیں، آئیڈیل ٹاؤن کوئی نہیں، آئیڈیل لائف کوئی نہیں. یہ سب امتحان ہے.
اور جہاں امتحان ہوتا ہے وہاں آئیڈیل نہیں ہوتا، وہاں تو رگڑا ہوتا ہے، اس میں سے نکل کر آگے کامیابیوں کے زینے لوگ چڑھتے ہیں۔ تو اللہ کا پہلا اعلان ہوگا، وہ جس آئیڈیل کو تو کراچی میں ڈھونڈتا تھا، یہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، آئیڈیل لائف شروع کہاں؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت، کون سی؟ جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، کون سی؟ ایک اوپر کی جنت، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، وہ جنتیں کیسی؟ ذواتا افنان، کیا پوچھتے ہو؟ اس کی ایک ایک ٹہنی کا حسن ایسا ہے کہ ایک ایک ٹہنی کو دیکھ کر لاکھوں کروڑوں سال مزہ لیتے رہو تو تمہارا مزہ ختم نہ ہوگا۔ ذواتا افنان، اور کیسی جنت ہے؟ فیہما عینان تجریان، اس میں بہتے ہوئے چشمے، اور کیسی ہے؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اس میں ہر پھل کی بوتات ہے، اور کیا ہے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان، قالینوں پر بیٹھے ہوئے۔ جنت الفردوس کا جو قالین ہے نا، اس کی اللہ نے عجب صفت بیان کی۔ یہ قالین ہے، اس کے اوپر پرنٹ ہے اور نیچے سادہ ہے، جن کو نظر آ رہا ہے ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ دیکھو، یہ نیچے سادہ ہے، اوپر پرنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں؟ کرتا پہنتے ہو تو کڑھائی یہاں ہوتی ہے یا بنیان پہ ہوتی ہے؟ بولو، بنیان پہ کڑھائی کر کے وہ چولے چاہتے بھی کھاؤ گے جی، اے ویکھو، وہاں زیب و زینت ہوتی ہے جہاں نظر آئے، تو میں قربان جاؤں، وہ یوں جنت الفردوس کے قالینوں کا جو اوپر والا حصہ ہے، اللہ اس کو نہیں بیان کر رہا، وہ یوں کہہ رہا ہے زبان حال سے کہ وہ جو اوپر والا پرنٹ ہے نا، وہ میں تمہیں بتاؤں بھی تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جو نیچے یہ دیکھو، یہ مصلے کا ادھر پرنٹ ہے، یہ خالی ہے، ادھر خالی ہے، یہ سارا خالی ہے، اور یہ ادھر پرنٹ ہے۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے میرے بندے بندیاں جو جنت الفردوس پہنچ گئے، وہ جن قالینوں پہ بٹھاؤں گا نا، ان کا نیچے اتنا خوبصورت ہے کہ یوں دیکھیں گے تو آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی۔ تو وہ جو اوپر والا پرنٹ ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ بطائنہا من استبرق وجن الجنتین دان، اور اس کے اوپر پھل یوں جھکے ہوئے ہوں گے، ایسے جھکے ہوئے ہوں گے، ان کا چھلکا نہیں اتارنا پڑے گا، ان میں سے گٹھلی نہیں نکلے گی، ان میں سے کوئی ویسٹ نہیں ہوگا، کوئی کچا نہیں ہوگا، کوئی کھٹا نہیں ہوگا۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ جنت میں تو کوئی چیز تکلیف دینے والی کوئی نہیں۔ آپ نے کہا بالکل۔ کہنے لگا تو آپ کا رب کہتا ہے کہ جنت میں بیر ہوں گے، اور بیروں پہ تو کانٹے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کہا اے میرے بھائی، یخضد اللہ اشواکہا، اللہ ان کانٹوں کو نہیں اگنے دے گا، ہر کانٹے کی جگہ اللہ ایک پھل نکالے گا، وہ پھل تیرے سامنے 72 ٹکڑوں میں کٹ کے اپنے آپ پیش ہوگا، ہر ٹکڑے کا رنگ الگ ہوگا، ذائقہ الگ اور خوشبو الگ ہوگی، اور ہر لقمے کی لذت دوسرے سے جدا ہوگی، دوسرے سے زیادہ ہوگی، دوسرے سے مزہ بڑھتا جائے گا۔ تو میں قربان جاؤں، وجن الجنتین دان۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا؟ ایک گچھا۔ تو آپ نے کہا مسیرۃ شہر للغراب الابقع لا یقع لا ینثنی لا یفطر، بڑا کوا، یہ چھوٹا کوا نہیں، بڑا کوا، وہ 1 مہینہ یوں اڑے، نہ ادھر جائے اور نہ سست ہو رفتار میں۔ کوے کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے، کوا اپنی اڑان اڑے اور 1 مہینہ اڑتا جائے، جہاں جا کے 1 مہینے کی اڑان ختم ہوگی، اتنا بڑا ایک گچھا ہوگا۔ تمہارے پاکستان سے کیا پوری دنیا سے بڑا ایک گچھا۔ تو وہ کہنے لگا فکم حبۃ واحدہ، تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ ایک دانہ۔ تو آپ نے کہا هل ذبح ابوک من غنمک تیسا عظیما قط، تیرے ابا نے کبھی بڑا چھترا ذبح کیا ہے؟ کہا۔ اس کی کھال اتاری،
فسلخ احابہ کہاں وآتاہ لأمک، پھر وہ کھال تیری ماں کو پکڑائی کہ اس کا ڈول بنا، کہاں کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ تو وہ بڑی معصومیت سے کہنے لگا یا رسول اللہ پھر مجھے اور میری بیوی کو تو ایک ہی دانہ کافی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ارے تیری ساری جنت والوں کو کافی ہو جائے گا، ایک دانہ ہی کافی ہو جائے گا، وہاں کون سا ختم ہونے کا سامان ہے۔ وہ تو جب جنتی لقمہ منہ میں ڈالا یہاں تو منہ میں گیا تو فوراً اندر ڈاکٹر کہتے ہیں چبا چبا کے کھاؤ، کون چبائندہ سارے گڑپ گڑپ ہی کر دیں، رک نہیں سکتا لقمہ، رک نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن جنت یہ لقمہ منہ میں ڈالا اور اس نے مزہ دینا شروع کیا۔ میرے رب کی قسم اس کو 1000 سال منہ میں رکھ کر اس کا مزہ لیتے رہو، یہ ہر لمحے میں نئے مزے دے گا، اندر نہیں جائے گا جب تک تمہارا ارادہ نہیں ہوگا، اور ہر مرتبہ میں لذت بڑھتی جائے گی۔ یہاں افطاری میں پینے کا سامان ہوتا ہے، گرمی ہے، کھایا نہیں جاتا، اور کھایا جائے تو پیا نہیں جاتا۔ میرے رب نے جنت میں شراب کے بھی جام سراہیاں بھر دیں، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا، اور مزاجهم من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ کوئی ایک شراب کے ذکر کیا میرے رب نے، کبھی تسنیم، کبھی زنجبیل، کبھی معین، کبھی رحیق، کبھی پانی، کبھی دودھ، کبھی شہد، کبھی شراب۔ سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے رحیق، یسقون من رحیق۔ یہ جنت الفردوس میں خالص پیش کی جائے گی، اور نیچے والی جنتوں میں تھوڑا چند قطرے ڈال کے دیے جائیں گے، پھر فردوس والوں کو خالص پیش ہے، خالص۔ اور نیچے والی جنت کا منظر ہے یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جنتی خود سراہی اٹھاتا ہے اور ڈالتا ہے اور پیتا ہے۔ اس کو پلانے والے بھی نوکر ہوں گے، غلام ہوں گے، لیکن اللہ 3 درجوں کا فرق بتانا چاہتا ہے، لہذا تعبیر میں فرق لے آئے۔ نوکر ہر جگہ ہیں، سب سے ادنا درجے کے جنتی کے 80,000 نوکر ہوں گے، 80,000، 100 محل، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ سب سے چھوٹے درجے کا جنتی ہوگا جو ہزاروں سال جہنم میں جلنے کے بعد، میرے نبی نے فرمایا اس کا نام ہوگا جوہینا، اس کا قبیلہ ہوگا جوہینا، اور میں اسے جہنم سے نکلتا دیکھ رہا ہوں۔ وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا اور دروازہ کھلے گا اور اس کا خادم اس کو ویلکم کرے گا، تو دیکھ کر یوں سر جھکائے گا۔ وہ کہے گا آپ سر کیوں جھکا رہے ہو؟ وہ کہے گا تو فرشتہ ہے، وہ کہے گا میں آپ کا نوکر ہوں۔ پھر وہ آگے چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی، وہ سجدے میں گرے گا تو اس کا نوکر کہے گا آپ کسے سجدہ کر رہے ہو؟ وہ کہے گا یہ اللہ کا نور نظر آ رہا ہے۔ وہ کہے گا یہ اللہ کا نور نہیں، آپ کے گھر کی بجلیاں ہیں، آپ کے گھر کی لائٹیں ہیں، آپ کے گھر کی روشنیاں ہیں، یہ اس کا نور نظر آ رہا ہے۔ پھر وہ آگے چلے گا تو 80,000 نوکر گاڈ آف آنر پیش کریں گے، 80,000، وہ کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ہمارے آقا آپ نے بڑی دیر لگا دی، آپ نے بڑی دیر لگا دی، آپ کدھر رہ گئے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا، بڑے لتر کھا دے جے میں فرشتے کرو، بڑے گندے پانی پیتے ہیں، شکر کرو میں آ گیا۔ یہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے۔ اس کے لیے کارپیٹنگ ہوگی، کتنی 40 سال کارپیٹ پہ چلے گا، کارپیٹ ختم نہیں ہوگا۔ اس کے لیے تخت بچھایا جائے گا، 80,000 نوکر، 80,000 جام اور 80,000 کھانے اس کو پیش کریں گے۔ یہ ہر کھانا کھا جائے گا، ہر جام پی جائے گا، نہ پینے کی لذت میں کمی، نہ کھانے کی لذت میں کمی، نہ پیشاب، نہ پخانہ، نہ بدہضمی، کچھ بھی نہیں، ایک ڈکار کے ساتھ سر شے ہضم۔ پھر اس کے خدام کہیں گے اب آپ اپنی بیگم صاحب سے مل لیں۔ وہ کہے گا بیگم تو نظر نہیں آ رہی، وہ ایک دم غائب ہو جائیں گے، نوکر غائب ہو جائیں گے، تو اس کو سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک دم ایسے پردے میں سرسراہٹ ہوگی۔ پھر اسے پتہ چلے گا تو آگے کوئی پردہ ہے، وہ پردہ ایسے ایسے ہٹے گا، ایسے ایسے ہٹے گا، ایسے 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 ایسے۔
جو ہی پردہ ہٹے گا تو ایک اور جنت اس کے سامنے کھل جائے گی، اور سامنے تخت پر ایک لڑکی یوں کر کے بیٹھی ہوئی ہوگی، اس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوں گے، 100 جوڑوں میں ہر جوڑا الگ نظر آ رہا ہوگا، ہر جوڑے کے لحاظ سے چہرے پہ میک اپ کی لہریں اٹھ رہی ہوں گی، ہر جوڑے کی خوشبو الگ مہک رہی ہوگی، ہر جوڑے کا ڈیزائن الگ الگ نظر آئے گا۔ میرے کرتے کے نیچے بنیان نظر نہیں آ رہی، اس کے 100 جوڑے نظر آئیں گے، 100 جوڑوں کے پیچھے اس کا پورا جسم دیکھے گا، اور جب اس پر پہلی نظر پڑے گی تو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی، اور وہیں سٹن ایسے ہو کر کتنی دیر دیکھے گا بھائی؟ 40 سال بیٹھ کے دیکھتا رہے گا اسے، 40 سال آنکھ نہیں جھپک سکے گا۔ آخر وہ بولے گی اما لک فینا من رغبۃ، اب میرے پاس نہیں آئیں گے، دور ہی بیٹھے رہیں گے۔ پھر اس کو ہوش آئے گا، ارے تو کون ہے؟ کہے گی میں آپ کی بیگم، من الحور العین، میں آپ کی بیگم۔ وہ جس نے دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے وہ حور کو دیکھ کے پاگل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ وہ ویکھی جاندہ ہے، ویکھی جاندہ ہے۔ او بابا، او میرے سرتاج پر کیا کہے گی؟ میرے سرتاج، میرے آقا میرے پاس تشریف لائیں، آپ دوری بیٹھ گئے ہیں۔ پھر اس کو ہوش آئے گا اور اس کے قریب جائے گا۔ یہ میں آپ کو سب سے چھوٹا جنت ہی بتا رہا ہوں، لیکن اس کے بھی 80,000 نوکر ہیں۔ لیکن قرآن کی تعبیر ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، ڈال رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اس سے اوپر یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، ایک درجہ اوپر ہے، وہاں پلانے والے نظر آ رہے ہیں، پلایا جائے گا زنجبیل، نوکر، فرشتے، غلام، حور، دنیا کی ایمان والی بیگمات پیش کر رہے۔ رحیق، رحیق، رحیق کی شراب، ساقی کون؟ محفل کہاں؟ ہم نشین کون؟ ہم نشین ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میر مجلس ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیش کی جا رہی ہے رحیق، رحیق، اور پلانے والا کون ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا، وہاں اللہ خود ساقی بنے گا، خود ساقی بنے گا، خود ساقی بنے گا۔ اس محفل کا رنگ سب سے نرالا، وہاں شراب بھی آئے گی، میرے رب ساقی بنیں گے، کھانا بھی آ رہا ہے، فاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، شراب بھی ہے، کباب بھی ہے، پھل بھی ہے، جنت کی خوبصورت لڑکی، ہم بنے آگ پانی مٹی ہوا سے، جنت کی لڑکی، انگوٹھے سے یہاں تک زعفران، گھٹنے سے سینے تک مشک، سینے سے گردن تک عنبر، گردن سے سر تک کافور، 4 خوشبوؤں سے ملا کے بنایا ہے، اور اس کا قد ہے 130 فٹ، 130 فٹ۔ سر کے بال چوٹی سے آتے ہیں آبشار کی طرح، اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیتے ہیں، 130 فٹ لمبے بال، اور اس میں موتی ہیرے چڑھے ہوئے، اور اس کو اٹھانے کے لیے الگ خادمات، یوں جب سر ہلاتی ہے تو بال جب یوں گھومتے ہیں تو پوری جنت میں بجلیاں جگمگ 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 کرنے لگتی ہیں، اور ایک مسکراہٹ پر دانتوں سے نور نکلتا ہے، ساری جنت کو روشن کر دیتا ہے۔ ایک قدم اٹھاتی ہے خامند کے لیے، 1,00,000 ناز و انداز اپنے خامند کو دکھلاتی ہے۔ 130 فٹ جنت کی لڑکی، تمہارا قد 5 فٹ 8 انچ 10 انچ 6 فٹ، تو انہوں تو بوجھے پا کے بہ جائے گی، اور پھر دیکھے گی میرا ہسبینڈ سجے پاسے کھبے پاسے، مفتی نہیں کو لوریاں دے رہی ہو گود میں بٹھا کے، میں قربان جاؤں، ارے اللہ تمہیں بھی 130 فٹ کر دے گا، 130 فٹ، اصل ہائٹ ہماری 130 فٹ ہے۔ وہ کیسے؟ اماں اور ابا، آدم اور حوا علیہ السلام
اللہ نے ان کو 130 فٹ پہ پیدا کیا. پھر یہ پیسج آف ٹائم نے گھساتے ہمیں یہاں تک کر دیا. پیٹ آگے نکل گیا، قد نیچے ہو گیا. تو اللہ جنت میں واپس کرے گا یہ قد، 130 فٹ پر لے جائے گا. ایک ایسے لطیفہ ہے، ایک مراسی کو زمیندار نے گھوڑے کی مالش پہ لگا دیا. مراسی بڑی نازک قوم ہے، آپ کا کلچر نہیں، ہمارے پنجاب کا کلچر ہے یہ. تو اس کو مالش پہ لگا دیا. اس کے بیٹھے بیٹھے تو مالش کرتا رہا. جب وہ چلا گیا وہ جا کے سو گیا. چور آئے، گھوڑا لے گئے. اور اس کی آنکھ کھلی صبح تو گھوڑا آیا. انہوں نے کہا آج میری خیر کوئی نہیں. وہ بھاگا گھر گیا، اپنا خرگوش لا کے باندھ کے مالش شروع کر دی. تھوڑی دیر میں زمیندار نکلا، کہنے لگا اے گھوڑا کی دے کہ جی آئے کھلوتا ہے. کوئی گھوڑا ہے؟ وہ ایتا سیوڑ ہماری زبان میں خرگوش کو کہتا ہے، سرائی کے میں. وہ ایتا سیوڑ ہے. وہ نہیں سائیں گھوڑا ہے. ساری رات مالش کی تھی تو گھس آئے آ کے سیوڑا کھلوتا ہے. تو وہ مراسی کا تو ایسے لطیفہ ہے، یہ 10,000 سال یا جتنے سال بھی گزرے ہیں اس نے میں یوں گھسایا اور یہاں کھا کے کھڑا کر دیا ہے. جب اللہ جنت میں واپسی کرے گا تو دوبارہ 130 فٹ آدم علیہ السلام کا قد دے گا، یوسف علیہ السلام کی جوان خوبصورتی دے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی دے گا، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان دے گا، اور ایوب علیہ السلام کا صابر دل دے گا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دے گا. چہرے پہ داڑھی غائب ہو جائے گی، داڑھی نہیں ہوگی. سر کے بال، پاؤں کے بال، یہ ہلکے مونچھوں کے بال، سارے جسم پر بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال نیم گھنگریالے یہاں تک شانوں تک، اور پورا جسم سفید چاندی کی طرح چمکتا ہوا. چہرے سے داڑھی غائب، جسم کے بال غائب، سر کے، پاؤں کے اور پلکوں کے اور یہ مونچھوں کے، اور چہرے سرخ و سفید، آنکھوں میں سرما لگائے بغیر سرما، بال نیم گھنگریالے، جردن مردن مکحلین، بیضن جردن مردن مکحلین، سرخ و سفید، چمکتے دمکتے، حسن و جمال کے پیکر، آنکھوں میں سرمے لگے ہوئے. وہ آنکھ کیا آنکھ ہوگی جو اپنے رب کا دیدار کر لے. اور وہ کون سی آنکھ رب کا دیدار کرے گی؟ جو یہاں نظروں کو جھکانا سیکھ لے. ارے میرے نوجوان بچوں، اکثر نوجوان بیٹھو، ان آنکھوں کو بے حیائی نہ سکھاؤ، انہیں جھکانا سیکھو. ان آنکھوں کو جھکانا سیکھو. انہی آنکھوں سے اللہ تمہیں اپنی ذات کا دیدار کرانے والا ہے. جس نوجوان کی نظریں جھک گئیں اسے بشارت ہو، ان قریب اللہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر اسے اپنا دیدار کرانے والا ہے. جس کا ہاتھ شراب سے پیچھے ہٹ گیا اسے بشارت ہو، ان قریب اس کا اللہ اسے خود جنت کی شراب پلانے والا ہے. جس کے کانوں میں روئی ڈال دی کہ مجھے میوزک نہیں سننا، گانا نہیں سننا، اسے بشارت ہو میرا اللہ اسے بلا کے جنت کی لڑکی کا گانا سنانے والا ہے. میرا اللہ اعلان کرے گا، کدھر ہیں وہ جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے، جو گانا نہیں سنتے تھے؟ کدھر ہیں کراچی والے، وہ جوان، وہ مرد عورت جو گانا نہیں سنتے تھے؟ جی ہم حاضر ہیں، آؤ بیٹھو. جنت کی لڑکیوں، یہ میرے بندے بندیاں، سراپا نغمہ بن جاؤ. اے جنت تو سراپا ساز بن جا. اے جنت کی حورو تم سراپا نغمہ بن جاؤ، سر بن جاؤ. جنت دھن بنے گی، جنت کی لڑکی سر بنے گی، جنت ساز بنے گی، جنت کی عورت نغمہ بنے گی. یہ گیت جنت کے ساز کے ساتھ جب چلے گا تو کتنی دیر کا ہوگا؟ 70 برس ایک گانا بیٹھ کے سنیں گے. 70 برس پہلو نہ بدل پائیں، کروٹ نہ بدل پائیں. کس چیز کا صلہ ہے؟ دنیا میں کانوں کو حرام آوازوں سے بند کیا، گھنگروں کی چھنک سے کانوں کو بند کیا، ہاتھوں کو جام چھلکانے سے بند کیا. ان کے جام نہ چھلکے، ان کی آنکھیں چھلکتی رہیں، وہ گھنگرو پہ نہ تھرکے، وہ مسلح پہ بیٹھ کے تڑپے کہ اے اللہ جہنم سے بچا لے. آج اس کا صلہ لو. میرا اللہ کہہ رہا سناؤ، وہ سنائیں گی. اللہ کہے گا کیسا ہے؟ کہیں گے اللہ کمال ہو گیا. اللہ کہے گا اس سے اچھا سناؤں. وہ کیا؟ کتابو، میرے نبی آؤ ممبر پہ بیٹھو. داؤد علیہ السلام کی آواز ایسی تھی، جب زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلتے تھے. پہاڑ
جنگل سے جانور نکل آ کے بیٹھ کے سنتے تھے، انسان بے ہوش ہو جاتے تھے، کہ میری آواز دنیا میں تھی، کہ میں نے واپس کر دی۔ داؤد کی آواز کے ساتھ جنت کا نغمہ، جنت کی دھن، داؤد علیہ السلام کا نغمہ، وہ جنت والوں کو حوریں بھول جائیں گی، مست۔ کیسا؟ کہ اللہ کا معلوم ہوگی کہ اس سے اچھا سنو، اس سے اچھا کیا ہے؟ وہ بھی ہے، یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے میرے محمد، اب آپ کی باری، آئیے بیٹھیے، رونق بخشیے ممبر کو، آپ تشریف لائے، آپ کی آواز اور جنت کا ساز جنت والوں کو اپنا آپ بھی بھول جائے گا، جنت و جنت۔ کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ یہ تو حد ہی ہو گئی، میرا اللہ فرمائے گا اس سے بھی اچھا سنو۔ یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ ہاں اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو اب خود تمہیں سنانے والا ہے۔ یہ بات پردے میں ہو رہی ہے، اب اللہ کا اعلان ہوگا، رضوان جنت کا جی ایم، جنت کا جی ایم، آج کا ترجمہ جنت کا جی ایم، جنت کا خازن، خازن آتا ہے، جنت کا خازن رضوان جی، ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زباری، میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دے۔ آج وہ آنکھ مجھے دیکھے جو جھک جھک کے مجھے یاد کرتی رہی، جس کے آنسو چھلکتے ٹپکتے میں دیکھتا رہا، کبھی داڑھی بھیگی، کبھی سینہ تر، کبھی سجدوں میں زمین تر۔ آج ان آنکھوں کو میں اپنا آپ دکھانے والا ہوں، وہ دینے والا ہوں جو آج تک نہ کبھی کسی کو ملا نہ مل سکتا ہے، کہ میں اپنا آپ ان پہ کھولنے لگا ہوں۔ پردے ہٹاؤ، میرے بندے بندیاں میرا دیدار کریں، مجھ سے کلام کریں، مجھ سے بات کریں۔ اب میرا رب سامنے آئے گا، سب سے پہلے کیا کہے گا؟ سب سے پہلے جب یوں پردہ ہٹے گا، مرحبا بالصادقین، مرحبا میرے سچے بندے، مرحبا میرے نمازی نہیں، میرے روزے والے نہیں، میرے علم والے نہیں، میرے ذکر والے نہیں، راتوں کو تہجد والے نہیں، جہاد والے نہیں، تبلیغ والے نہیں۔ کون؟ مرحبا میرے وہ بندے جنہوں نے زندگی بھر سچ بولا اور جھوٹ کو زبان پہ نہ آنے دیا۔ 100 میں 10 آدمی نمازی ہیں، ادھر سرحد میں 100 میں 50 ہیں، بعض علاقوں میں 100 میں 100 ہیں، لیکن 100 میں ایک سچ بولنے والا نہیں، 1000 میں ایک سچ بولنے والا نہیں، 1,00,000 میں ایک سچ بولنے والا نہیں، 1 کروڑ میں ایک سچ بولنے والا نہیں ہے۔ اس طرح سچ اٹھ گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں بیچ میں بات کرتا چلا جاؤں، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں ملاوٹ کھوٹ ہوگی، اس قوم کو ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان کے لیے ذلت مقدر ہے، چاہے ایمان والے ہیں چاہے کافر ہیں۔ اور جس قوم میں عدل ہوگا، جس قوم میں سچائی ہوگی، جس قوم میں دیانت ہوگی، ان کے لیے عزت مقدر ہے، چاہے کافر ہوں چاہے ایمان والے ہوں۔ کہ فرد یا معاشرہ، فرد یا قوم، فرد یا ملک جھوٹا ہے، کھوٹا ہے، ظالم ہے، ذلت طے ہو گئی۔ ایک یا قوم، ایک یا ملک، ایک یا خاندان، ایک یا پورا شہر سچا ہے، عدل والا ہے، دیانت والا ہے، میرے رب کی قسم زمین آسمان بھی ٹوٹ پڑے اللہ ان کو عزت دے کے دکھائے، کائنات ٹوٹ پڑے اللہ انہیں بچا کے دکھائے، کائنات دشمن پہ آ جائے اللہ ان کی مدد کر کے دکھائے گا۔ یہ میرے رب کا ایک اٹل فیصلہ ہے۔ ہاں دنیا سچوں سے خالی ہو، میرا رب مرحبا بالصادقین، میرے سچے بندے آ گئے، میری سچی بندیاں آ گئی، سچے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، رمضان کا مہینہ ہے، جھوٹ سے توبہ کرو، غیبت سے توبہ کرو، ماں بہن کی گالی سے توبہ کرو، اس زبان کو سچ پہ لاؤ، پھر اس قیامت کے دن دیکھنا، اس اپنی عزت دیکھنا کہ آج اللہ تمہیں ٹائٹل دے رہا ہے، میرے سچے بندے آ گئے، میرے سچے ہو گئے۔ پھر اللہ فرمائیں گے راضی ہو، خوش ہو؟ کہ اللہ اور کیسے راضی نہ ہو، سارے تو کام بن گئے،
تو اللہ فرمائیں گے اچھا میں نے تمہیں جنت دے دی، اب جنت سے اعلیٰ چیز دوں؟ کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے، جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں راضی ہو گیا اب ناراض نہیں ہوں گا۔ زندگی مبارک، کتنے جتن انسان کرتا ہے زندہ رہنے کے لیے، سانس لینے کے لیے، جوانی کو بہار رکھنے کے لیے، اپنے حسن کو میک اپ کی تہ میں چھپاتے چھپاتے تھک جاتا ہے، لیکن بڑھاپا اپنے جھریوں کا تانا بانا بن دیتا ہے اور سارا جال پھیلا دیتا ہے۔ جو گھنٹوں چہرہ دیکھ کے نازاں رہتی تھی، گھنٹوں چہرہ دیکھ کے کہتا تھا میں کیسا جوان، چند صبحیں گزری چند شامیں گزری، بڑھاپے کے مکڑی نے آ کے جالا بنا، اب اپنے چہرے کو دیکھ کے شیشہ نیچے کر لیتا ہے کہ نہیں میں وہ نہیں، اللہ کی قسم تو ہی ہے، پر بڑھاپے نے تیرے حسن کو تباہ کر دیا، تیرے حسن کو نگل گیا، بڑھاپا تیری جوانی کو کھا گیا، غم تیری خوشیوں کو کھا گیا، شام تیری صبح کو کھا گئی، اندھیرا تیرے اجالوں کو کھا گیا، اور ایک دن موت میری تیری زندگی کو کھا جائے گی، اور پھر ایک دن قبر کی مٹی ہمیں اپنے ساتھ مٹی بنا دے گی، پھر ایک دن قبر کی گرمی میری ہڈیوں کے ڈھانچے کو بھی چورا چورا کر کے ریت بنا دے گی، پھر ایک دن زمین کروٹ بدلے گی اور نیچے کا اوپر پھینکے گی، اوپر کا نیچے لے جائے گی، اور میری راکھ میری مٹی کو ہوا میں اللہ اڑا کے ایسے بے نشان کر دے گا جیسے کبھی میں بے نشان تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تجھے یاد نہیں جب تو کچھ نہ تھا، پھر ایک دن آئے گا تو کچھ نہ رہے گا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، اس کو ایسے نہ کماؤ کہ جنت ہار جاؤ، اسے ایسے کماؤ کہ جنت بھی جیتو اور دنیا بھی جیتو، اس کو اس طرح لے کے چلو کہ تمہاری دنیا بھی بنے تمہاری جنت بھی بنے۔ حضرت علی نے اپنے شہزادوں کو وصیت فرمائی، کون جنت کے سردار حسن حسین، کون میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، کون میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین، کون میرے نبی کے پھول حسن اور حسین، کون جنت کے پھول حسن اور حسین، کون جنہیں گلے لگا کر کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما، جو ان سے پیار کرے ان سے پیار فرما۔ حسین رضی اللہ عنہ کو پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا تھا یہاں، اور دونوں ہاتھ پکڑ کے یوں ہی جھولا دے رہے تھے، جھولا بغیر تھے اسعد المرتقا، ہاں بھائی پہاڑ پہ چڑھ، پہاڑ کیا تھا اوپر لا رہے پنڈلیاں، پہاڑ پہ چڑھو اوپر لا رہے، وہ ایسے ایسے ہو رہے ایسے ایسے، یہاں تک آ گئے، یہاں تک آ گئے، یہاں تک آ گئے، یہاں تک آ گئے، پھر آپ ایسے ہو گئے، اور اوپر آؤ اور اوپر آؤ، یہاں کھڑا کر دیا یہاں، اور دونوں ہاتھ ایسے فکس کیے، کہ منہ آگے کرو، تو حسین نے منہ آگے کیا تو آپ نے یوں بوسہ لیا کہ اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار فرما۔ کیا گردش زمانہ ہے، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے گئے، اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا بچوں سمیت نسل سمیت۔ دنیا کی عزت ذلت اگر معیار ہے تو یہ حسینی قافلہ ناکام نظر آتا ہے، نہیں یزیدی قافلہ کامیاب نظر آتا ہے، نہیں کامیابی کا صحرا رب نے اور دنیا نے حسین کے قافلے کے گلے میں ڈالا کہ سر پہ صحرا یہ باندھا ہے۔ میرے بھائیو اللہ راضی ہے تو سب کچھ ہے، اللہ ناراض ہے تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہاں راضی ہو، راضی۔ اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں، جنت سے اعلیٰ، وہ کیا کہ جاؤ میں راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔
اب اللہ اپنا کلام سنائے گا، اب اللہ بولے گا، اب اللہ قرآن سنائے گا، قرآن۔ اب اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں، جنت کے ساز تھم جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، صرف اللہ کی آواز۔ پہلے آپ کانوں سے سن رہے تھے، جنت کی حوروں کی آواز کانوں سے، داؤد علیہ السلام کی آواز کانوں سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں سے۔ اب اللہ ہے۔ دیکھو یہاں ایک چھوٹا سا سسٹم ہے، وہ آگے جا کر ایک چھوٹے سی جگہ کو ہٹ کرتا ہے، الیکٹرک سگنل دیتا ہے، وہاں سے آپ میری آواز سن رہے ہو یا میں آپ کے پنکھوں کا شور سن رہا ہوں۔ جب اس چھوٹے سے سسٹم میں کوئی اچھی آواز جاتی ہے تو آدمی جھومنے لگتا ہے، ایک اس کو مزہ آنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ اپنا کلام سنانے لگا ہے، اب کیا ہوگا؟ کان کافی نہیں اللہ کی بات کو سننے کے لیے، اب کیا ہوگا؟ آپ کے ہر سیل اور ایک باڈی کوئی 10 کھرب سیل سے بنتی ہے، اندازاً، ڈاکٹروں کی بات ہے، سچ جھوٹ ان کے ذمے، کوئی 10 کھرب سیل سے، میڈیکل سائنس کی بات ہے، 10 کھرب سیل سے ایک باڈی بنتی ہے، اور ہر سیل میں پورا جسم بننے کی استعداد ہوتی ہے، اور ہر سیل میں ہر عضو بننے کی استعداد ہوتی ہے۔ تو جب اللہ اپنا کلام سنائے گا، اب کیا ہوگا؟ آپ کا ہر سیل کان کا فنکشن ادا کرنا شروع کر دے گا، اور آپ 10 کھرب راستوں سے اللہ کی آواز کو اپنی روح پہ اترتا محسوس کرو گے۔ اس لذت کو طارق جمیل کیا بیان کر سکتا ہے، یا کوئی بھی کیا بیان کر سکتا ہے؟ آج اللہ نے صلہ دے دیا، تم نے دنیا میں کان بند کیے حرام سے، گھنگرو کی چھنک سے، طبلے کی تھاپ سے، سارنگی کی سر سے، تم نے کان بند کیے، آج اللہ اپنا کلام سنا رہا ہے۔ اس نے تیرے کان نہیں سن رہے، 10 کھرب سیل کا ہر سیل وہ کان کا فنکشن ادا کرنا شروع کرے گا، اور 10 کھرب راستوں سے اللہ کی آواز تیری میری روح کے اوپر پڑے گی۔ میرے رب کی قسم، موت ہوتی تو یہ سب مر جاتے، لیکن موت مر گئی، یہ زندہ ہیں۔ یہ ایک محفل ہوگی بڑی عالی شان، اس محفل میں ایمان والے مرد عورتیں سب ہوں گے، لیکن حوریں نہیں ہوں گی۔ حوریں اپنے اپنے محل میں یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوں گی۔ تو جب اللہ پردہ گرائیں گے تو جنتی کہیں گے یا اللہ کچھ نہیں چاہیے، پردہ اٹھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی اپنی جنت میں جاؤ، مزے کرو۔ وہ کہیں گے اس سے بڑا مزہ نہیں، ہم نہیں جاتے، پردہ اٹھا۔ وہ کہیں گے وہ تمہاری حوریں مجھے فریاد کر رہی ہیں کہ ہم اپنے خامدوں سے اداس ہو گئی ہیں۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں حوریں نہیں چاہیے، ہمیں تیرا دیدار چاہیے۔ تو اللہ فرمائیں گے ابھی جاؤ اور جمعے آ جانا، جمعے آ جانا۔ ہر جمعہ اللہ کے دیدار کا دن ہوگا، لیکن جنت الفردوس اللہ ہم سب کو نصیب کرے، آمین کہو۔ جنت الفردوس والوں کو جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے۔ غور سنو، میرے نبی نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا، ان اللہ یتجلی للناس عامۃ، لوگوں کے لیے دیدار عام ہوگا، ولی ابی بکر خاصۃ، اور اللہ ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا۔ ایک مان لال جنا جسے دیدار خاص ہوگا، ولی ابی بکر خاصۃ، ابو بکر کو دیدار خاص ہوگا۔ یہ کامیابی ہے، اچھا پھر ایک اور محفل، اللہ فرمائیں گے میرے بندو میرا جی چاہتا ہے آج تم مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں پورا کروں، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہیں گے یا اللہ کی مانگی، ہر شاید اللہ کی مانگی۔ پتہ نہیں جنت میں پان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مفتی نعیم کا تو کام بڑا خراب ہو جائے گا اگر جنت میں پان نہ ہوئے تو، لیکن میرا خیال ہے ہوں گے جنت میں پان، اس میں یہ تمباکو نہیں ہوگا، کوئی اور اللہ تعالیٰ زعفران ڈالے گا، پتہ نہیں کیا کچھ ڈالے گا۔ اگر نسوار تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی نسواری کو شوق لگ گیا تو شاید اللہ مشک و عنبر کی نسوار بنا کے اس کے منہ میں ڈال دے۔
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یہ وہ زندگی، یہاں نہیں، یہاں نہیں. یہاں اگر تم سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے، تم نے زندگی بھر کوئی دکھ درد نہ دیکھا، تو بھی 60-70 سال کیا چیز ہے؟ 60-70 سال کیا چیز ہے؟ 60-70 سال کیا چیز ہے اس کائنات میں؟ آئے اور چلے گئے، آئے اور چلے گئے. بھائیو اللہ کو سامنے رکھو، اللہ کو سامنے رکھو، اللہ کو سامنے رکھو. یہ بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی کہ حضرت علی اپنے بچوں کو نصیحت فرما رہے ہیں. حضرت علی اپنے بچوں کو نصیحت فرما رہے ہیں. لا تبع آخرتک بدنیا بل دنیا کب آخرت ہے. بچو، یہ دین اور دنیا ٹکراتے رہیں گے، یہ دنیا اور آخرت ٹکراتے رہیں گے. جب کبھی دونوں میں ٹکر ہو تو آخرت بچا لینا، دنیا جانے دینا. جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو، آخرت بچا لینا، دنیا جانے دینا. کہ یہ جانے والی ہے، اس نے جانا ہی ہے. وہ آنے والی ہے، اس نے آنا ہی ہے. آخرت بچاؤ. سچ بولا، نفع گھٹ گیا، گھٹنے دو. صحیح تولا، نفع کم ہو گیا، کم ہونے دو. کہ آخرت بن رہی ہے، دنیا جا رہی ہے. جھوٹ بولا، نفع بڑھ گیا. کم تولا، نفع بڑھ گیا. ملاوٹ کی، نفع بڑھ گیا. رشوت لی، پیسہ بڑھ گیا. سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا، اپنے آپ زیادہ ہوتا چلا گیا. لیکن آخرت گھٹ گئی، آخرت گھٹ گئی، آخرت گھٹ گئی، آخرت گھٹ گئی. اللہ کی ناراضگی بڑھ گئی. دنیا کماؤ پر رب کو ناراض کر کے نہیں. کھانے کھاؤ پر حرام نہیں. مشروبات پیو پر حرام نہیں. اپنی شہوت پوری کرو پر زنا نہیں. نکاح کرو، زنا نہ کرو. نکاح کرو، زنا نہ کرو. کمائی کرو، حرام نہ کماؤ. تجارت کرو، سود پہ نہ جاؤ. سچ بولو، جھوٹ پہ نہ جاؤ. میرے بندو، آج مانگو، میں دینا چاہتا ہوں. کہیں گے یا اللہ کیا مانگے؟ ہر شے تو مل گئی، اور کیا مانگے؟ کہنے مانگو. کہیں گے اچھا راضی ہو جاؤ. تو کہنے کہ راضی تو پہلے ہو گیا. راضی ہو تو تمہیں جنت میں بٹھایا نا، تو لتر نہ پھیرتا دو کے لے جا کے. ارے میں راضی ہوں تو یہاں بٹھایا ہے. کہیں گے اچھا مانگیں. اب یہ مانگنا شروع کر رہے ہیں. مانگتے مانگتے تھک جائیں گے. یہ ہمارا دماغ 4-5% کام کرتا ہے. 95-94-95% سویا رہتا ہے. آئنسٹائن کا چیک کیا تھا 11.2، باقی اس کا بھی سویا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں دماغ کھول دے گا، سورا کھول دے گا. اور دماغ اتنا بڑا ہے کہ اس کا تار بناؤ نا، تار، یہ میڈیکل سائنس کی بات ہے، انہیں کے ذمہ. اس کا تار بناؤ اور یہاں سے چلو موتی مسجد سے، اور 2,40,000 کلومیٹر چاند ہے. چاند کے اوپر سے اس تار کو لا کر یہاں آ کے گانٹھ دی جا سکتی ہے. انسانی دماغ کا تار اتنا لمبا ہے، کوئی 6 لاکھ کلومیٹر لمبا یہ تار ہے. اور اس کے پن پوائنٹ میں کمپیوٹر چھپا ہوا ہے. پن پوائنٹ، یہ کمپیوٹر، یہ کمپیوٹر، یہ کمپیوٹر، یہ کمپیوٹر. شکر ہے یہ سویا ہوا ہے. اور 4-5% جاگ آتے نا، کداڑے چاچا تباہی پھیر چڑی ہے. یہ سارا جاگ جانا دینا تو شیطان میں بلا لینا. یہ سارا جاگ چکا ہے اور ہر کمپیوٹر کا سارا سسٹم سافٹ ویئر آن ہو چکا ہے. اب اس پورے سسٹم کے ساتھ یہ سوال کرتا ہے، اور کرتے کرتے کہتا ہے یا اللہ بس ہو گئی. تو اللہ کہتا ہے نہیں، ابھی تھوڑا مانگا ہے، اور مانگ، اور مانگ. یہ پھر مانگنا شروع کرتا ہے، اور اس ساری طاقت کے ساتھ مانگنے کے بعد کہتا ہے یا اللہ بس ہو گئی، بس ہو گئی، اور کچھ نہیں چاہیے. کہنے لگا اور مانگ، اور مانگ. ابھی کہتی یار اب کیا مانگ؟ تو نے کیا مانگا؟ تو نے کیا مانگا؟ تو نے کیا مانگا؟ تو نے کیا مانگا؟ اب یہ ڈسکشن ہو رہی. اب پھر تیاری ہو رہی، پھر اللہ سے مانگا جا رہا ہے. حتی تنتہی رغباتہم. پھر کہیں گے یا اللہ بس. اللہ کہے گا نہیں، اور مانگو. کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم، اب تو سوچ ہی ختم ہوگی کہ کیا مانگے. تو سبحان اللہ، میرے رب کہیں گے لقد رضیتم بدون ما یحق لکم. میرے بندو، میں نے تمہیں کہا تھا میری شان کا مانگنا ہے، تم نے تو ابھی تک اپنی شان کا نہیں مانگا. میری شان تو شروع ہی نہیں ہوئی. لیکن اچھا چلو، جو مانگا وہ بھی دے دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا. جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ آیت قرآن کی، سب سے بشارت والی آیت
لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، جو چاہو گے ملے گا، پھر جہاں تمہاری چاہتیں ختم ہوں گی وہاں تیرے رب کے دینے کے اور نظام چلیں گے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے۔ جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت قرآن کی، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو اس عذاب کو، یہ عذاب بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ یہ سب سے خوفناک آیت ہے جہنم کے لیے، وہ سب سے عالی شان آیت ہے جنت اور جنت والوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک کامیابی کی شکل ہے جو آج میں نے بڑے عرصے کے بعد میں نے تفصیل سے جنت بتائی ہے، ورنہ میں اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ سب کا ہوگا، تو مجھے خیال ہے بھوک بھی لگ رہی، پیاس بھی لگ رہی، اس پہ ہو کیا رہا ہے تھوڑا سا وہ بھی تو بتا رہا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کیا نقشے میرا رب بنا رہا ہے، کیا کیا گھر بن رہے ہیں، کیا کیا جنت کی لڑکیوں سے شادی کے نظام بن رہے ہیں، ایسی خوبصورت لڑکیاں کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے، سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، کائنات میں اندھیروں میں کلائی ظاہر کرے تو سورج چمک جائیں، دوپٹہ لہرائے دو تو کائنات خوشبودار ہو جائے، اور مسکرائے تو ساری جنت میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ہاں، تو ایمان والی عورت کہاں گئی؟ تو ایک حدیث، ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو۔ حضرت عائشہ کا فرمان سنا، یاد آیا زمانے بعد، ایک محفل ہوگی جس میں ایمان والی عورتیں بیٹھی اور جنت کی حوریں بیٹھی ہوئی، دونوں میں مناظرہ شروع ہو جائے گا۔ جنت کی حوریں کہیں گی نا نحن الخالدات فلا نموت، ہم نے موت نہیں دیکھی، تم نے موت دیکھی۔ نحن الناعمات فلا نبأس، ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا، تم نے بڑھاپا دیکھا۔ نحن الراضیات فلا نسخط، ہم کبھی لڑائی نہیں کرتی، تم لڑ لڑ کے پہنچی ہو۔ نحن المقیمات فلا نرحل، ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، تم نے ساتھ چھوڑا، موت آئی ساتھ چھوٹ گیا۔ تو اب یہ 4 کمیاں ان میں نہیں، ادھر ہیں۔ خالدات، ہمیشہ زندہ، یہ ہیں وہ نہیں۔ ناعمات، ہمیشہ جوان، حور ہے اور ایمان والی عورت نہیں۔ راضیات، ہمیشہ راضی، یہ ہیں وہ نہیں۔ مقیمات، ہمیشہ ساتھ رہنے والی، یہ ہیں وہ نہیں۔ اس کے جواب میں ایمان والی عورتوں نے کیا کہا؟ نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے سجدے کیے تم سجدوں سے محروم ہو۔ نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم روزوں سے محروم ہو۔ نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ خیرات کی، تم خیرات سے محروم ہو۔ نحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے وضو کیا تم وضو سے محروم ہو۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں فغلبناہن، ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں گی، اور یہ غلبہ 70,000 کا مطلب ہوتا ہے لامحدود، لامحدود۔ ایمان والی عورت جنت کی عورت سے لامحدود حیثیت سے زیادہ حسن و جمال رکھے گی، کمال رکھے گی، جمال رکھے گی، اور اللہ اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پہ نور ڈالے گا اور ان کے حسن و جمال کو ابدی کر دے گا، ازلی کر دے گا، ہمیشہ کے لیے کر دے گا۔ میرے بھائیو، یہ کامیابی ہے جس کی چابی اسلام ہے، جس کی چابی اسلام ہے، اور اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت اور جلوت کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات، شب و روز کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زندگی کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے
کہ کردار کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لین دین کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دعوت کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک پوری زندگی کی ہر ادا کا نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دین تو اسلام ہی ہے، دین تو اسلام ہی ہے۔ اس کی بنیاد بنی مکہ میں اور عمارت بنی مدینہ میں۔ مکہ میں لا الہ الا اللہ کا سبق، مکہ میں لا الہ الا اللہ اتر رہا ہے اور اللہ کا سوا نکل رہا ہے، اللہ اتر رہا ہے، دوسرا نکل رہا ہے، اللہ اللہ اندر جا رہا ہے اور دوسرا نکل رہا ہے، نکل رہا ہے، نکل رہا ہے۔ میں ہر بیان میں تقریباً دہراتا ہوں کہ مجھے تو یہی گلہ ہے کہ میرے دیس کے بھائی بہن اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے۔ ابھی یہ اعلان کر رہا تھا خدا را بیٹھ جائیں، کہہ بھی سکتا تھا اللہ کے لیے بیٹھ جاؤ، خدا را شور نہ کریں۔ مفتی نہیں بیٹھا فتویٰ نہ لگا دے، خدا کہنا منع نہیں ہے، خدا کہنا جائز ہے، لیکن خدا ایک فارسی نام ہے، خدا ایک فارسی لفظ ہے، اور اللہ کی زبان سے نکلا ہوا اپنا ذاتی نام ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اللہ کہنے کی عادت ڈالو۔ علماء سے کہتا ہوں، مصنفین سے کہتا ہوں، اللہ لکھو، اللہ بولو، اللہ کہو، اللہ سنو، کہو سارے اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو اللہ، عرشوں تک گونج، عرش تک گونج ہے۔ اللہ بھی خوش ہو گیا ہوگا اور موتی مسجد کے فرشتے بھی خوش ہوں گے اور جنت کی حوریں بھی خوش ہوں گی۔ خدا میں وہ نور نہیں جو اللہ میں نور ہے۔ بھگوان، خدا، ایشور، دیوتا، یزداں، اوتار، یہ سب انسانی الفاظ ہیں، ان کی اللہ کی ذات پر پوری مطابقت نہیں ہے۔ اللہ اللہ کے نام کے لیے صحیح ہے۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ، جب تم کہتے ہو یا خدا، تو تم کہتے ہو اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا، یہ ہے یا خدا، اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا۔ خود آ، دو لفظ، خود آ، جو خود آیا ہو جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اس میں سے اس کو کٹ کر کے خدا۔ لیکن جب تم کہتے ہو نا کہو یا اللہ، ٹھیک ہے، اب تم نے 2 سیکنڈ میں کہا یا اللہ، یا 1 سیکنڈ اللہ، 2 سیکنڈ۔ لیکن علماء کیا کہتے ہیں؟ جب کوئی کہتا ہے یا اللہ تو وہ اللہ کے تمام صفاتی ناموں سے اللہ کو پکارتا ہے۔ میں یوں کہوں یا الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الحسيب المقيت الرقيب الكريم الجليل المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الحكيم المقيت الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان۔ 1.5 منٹ لگا ہے، ٹھیک ہے، اور تم کہتے ہو یا اللہ، تو تم نے یہ اللہ کے سارے نام پکار دیے، سب ناموں سے اللہ کو پکار۔ اچھا، اور یہ نام تو وہ ہیں
جو ترمذی کی روایت میں ہیں، لیکن میرے نبی کی دعا ہے اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، میں تجھے تیرے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنے رکھے ہیں، او انزلتہ فی کتابک، تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنی کتاب میں اتارے، او اعطیتہ احدا من خلقک او علمتہ احد من خلقک، تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنے بندوں کو سکھائے بتائے، اب استاثرت بہ فی علم الغیب عندک، اور تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے کسی کو نہیں بتائے، صرف تجھے پتا ہے، تو کیسے پکاروں؟ یا اللہ، جب میں کہتا ہوں یا اللہ تو اس کو ان ناموں سے پکارا جو اتارے گئے، ان ناموں سے پکارا جو بتائے گئے، ان ناموں سے پکارا جو چھپائے گئے، ان ناموں سے پکارا جو اور تک کائنات میں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یا اللہ میں وہ نور ہے، وہ طاقت ہے کہ میں اپنے رب کو اس کے تمام ناموں سے پکارتا ہوں۔ مکہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بنائی گئی کہ سارے نکال دیے، بت بھی، ایک بت ہوتے ہیں باہر، ایک بت ہے اندر، باہر تھے لات منات و حبل، اور اندر تھے عزت اور دولت اور شہرت اور پیسہ اور سونا اور چاندی۔ اندر کے بت اور ہیں، باہر کے بت اور ہیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ آستین ہے، آستین، اب تو ہمارا مجمع اردو سمجھنے سے بھی دور ہوتا جا رہا ہے، یہ آستین ہے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ جماعت نماز پڑھنے والوں کی، جماعت امت کی آستینوں میں بت ہیں، لیکن میں کہوں گا لا الہ الا اللہ تو مراد یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ یہاں بت پڑے ہوئے ہیں، یہاں غیر پڑے ہوئے ہیں، یہاں مخلوق آ گئی ہے، اسے کھرچ کے نکال کہ اللہ سب کچھ اللہ کا، اللہ سب کچھ اللہ کا، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے، سارے خزانوں کا مالک اللہ، ساری عزتوں کا مالک اللہ، ساری قدرت کا مالک اللہ، ساری طاقت کا مالک اللہ، ساری ہیبت کا مالک اللہ، سارے خزانوں کا مالک اللہ، فضاؤں کا مالک اللہ، دھرتی کا مالک اللہ، مشرق کا مالک اللہ، مغرب کا مالک اللہ، شمال کا مالک اللہ، جنوب کا مالک اللہ، آسمانوں کا مالک اللہ، زمین کا مالک اللہ، چاند تاروں سورج سیاروں کا مالک اللہ، ہواؤں خلاؤں کا مالک اللہ، اندھیرے اجالے کا مالک اللہ، پھول پتی کا مالک اللہ، خوشبو مہک کا مالک اللہ، تتری کے پر کے پرنٹ کا مالک اللہ، شیر کی دھوڑ کا مالک اللہ، سانپ کی پھنکار کا مالک اللہ، ہاتھی کی چنگھاڑ کا مالک اللہ، عقاب کی اڑان کا مالک اللہ، پانی کی موجوں کا مالک اللہ، دریا کی روانی کا مالک اللہ، پتھر پہاڑ کے خزانوں کا مالک اللہ، زمین کے خزانے، دھرتی کے خزانوں کا مالک اللہ، میٹھے کڑوے پانیوں کا مالک اللہ، ہواؤں فضاؤں خلاؤں کا مالک اللہ، ہرن کے نافے میں مشک کا مالک اللہ، انبر مچھلی کی تھوک میں خوشبو ڈالنے کا مالک اللہ اللہ، بارش کے قطرے کا مالک اللہ، چاند کی ایک کرن کا مالک اللہ، سورج کی ایک شعاع کا مالک اللہ، دھرتی کے ایک کونے کا مالک اللہ، کالے گورے کا مالک اللہ، آنکھوں کے نور کا مالک اللہ، کانوں کے خون کا مالک اللہ، زبان کے بول کا مالک اللہ، گلے کے مائک کا مالک اللہ، میرے نوخن پہ بننے والی متح کا مالک اللہ، میرے دل کی دھڑکن میں اٹھنے والے جذبات پر قبضہ اللہ، مشرق مغرب اللہ کا، شمال جنوب اللہ کا، ماضی اللہ کا، حال اللہ کا، مستقبل اللہ کا، زمانے اللہ کے، مکان اللہ کے، انسان اللہ کے، فرشتے اللہ کے، عرش اللہ کا، لوح اللہ کے لیے، کرسی اللہ کی، لوح محفوظ اللہ کی، جنت کا مالک، جہنم کا مالک، نبیوں کا مالک، رسولوں کا مالک، جنات کا مالک، قدرت کا مالک، شہنشاہی کا مالک، لا زوال، بے مثال، با کمال، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، ذوق سے پاک، کمزوری سے پاک، طاقت میں کامل، عزت میں کامل، جمال میں کامل، کمال میں کامل، ہیبت میں کامل، جبروت میں کامل ہے اللہ۔
لہذا لا الہ الا اللہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اللہ سے مانگ، نہ جینے والے سے مانگ نہ مرنے والے سے مانگ، صرف اللہ سے مانگ۔ اور کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کے لیے صرف اللہ کو پکار، نہ مرنے والے کو پکار نہ جینے والے کو پکار۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، ارے تو مجھے کیوں نہیں پکارتا؟ میں تیری شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازمی ہے موت سے پاک ہو، جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازمی ہے زوال سے پاک ہو، جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ طاقت میں کامل ہو، موت سے پاک ہو، زمان و مکان سے پاک ہو۔ جس کو پکارنا ہے لازم ہے شارک سے زیادہ قریب ہو۔ ہے کوئی اللہ کے سوا شارک سے زیادہ قریب؟ ہے کوئی اللہ کے سوا موت سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا زوال سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا زور سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا پیدائش سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا ماں کے پیٹ سے پاک؟ ہے کوئی آدم کو بنایا پر اپنی قدرت سے بنایا، ماں کے بغیر بنا تو قدرت سے بنایا، عیسیٰ کو پیدا کیا باپ کے بغیر تو قدرت سے پیدا کیا۔ ہے کوئی تو لاؤ، جب کوئی نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا فرمان اعلان، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کے آگے جھولی پھیلا۔ دیکھو عجب بات، لوگوں سے مانگو تو شرمانا پڑتا ہے۔ جی ذرا آپ سے بات کر رہے ہیں، ذرا علیحدگی میں بات کر رہے ہیں، ذرا آپ سے علیحدگی میں بات کر رہے ہیں۔ علیحدگی میں وہ علیحدگی میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو صرف سب کے سامنے مانگتے ہوئے شرم آتی۔ یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے، اور جب اللہ کا فقیر بننا ہو تو سب کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے، اور کیوں اٹھا رہا ہے؟ وہ دھوڑے مار کے رو رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے، ملتزم سے چمٹا ہوا چیخیں، عرفات کے میدان میں چیخیں، ریاض الجنہ میں چیخیں، جمعہ کی رات شب قدر میں چیخیں، حرمین کی دعا میں چیخیں، سب کے سامنے مانگ رہا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہی عزت ہے، باقی تو ذلت ہی ذلت ہے۔ اس سے مانگ جس کے خزانوں کو زوال نہیں، اس سے مانگ جس کو کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، اور جس نے براہ راست دینا ہے۔ اب میں امجد سے کہوں بھائی یوسف صاحب سے بھی مجھے یہ لے کر دو، اور اگر میں براہ راست ان سے مانگوں تو شارٹ کٹ نہیں ہو گیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ارے اس سے مانگ جس کو کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ ایک اللہ ہے جس کو دینے کے لیے کسی سے نہیں لینا پڑتا، ایک اللہ ہے جسے دینے کے بعد اس کے خزانے کم نہیں ہوتے، ایک اللہ ہے جو کالا گورا عرب عجم انگریزی ہندی فارسی سندھی سنسکرت ساری سنتا سمجھتا ہے، دے کے خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ حسن بصری تقریر کر رہا ہے، حسن بصری بہت بڑی ہستی، جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اللہ ضرور کھولے گا، یہ محاورہ ہے، یہ کوئی بات غلط نہیں ہے، لیکن ایک مقام عشق ہوتا ہے جہاں عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار ادا میں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چپ سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھگ سو تلواراں کھنے، سچا عشق کہندا سچا عشق حسین علی دبا ہو، سر دتے تے روز نہ پھنے۔ ایک مقام عشق ہوتا ہے یہاں انداز بدل جاتے ہیں، تو ایک بدو عورت بیٹھی تھی، بدو جو اللہ کا در کھٹکھٹائے گا اللہ کھولے گا، وہ کھڑی ہو گئی، حسن کیا اللہ کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹکھٹانے پڑتے ہیں؟ رب نو بادشاہ بنا چھڑیا ہی دنیا دا، حسن صاحب رب نو دنیا دا بادشاہ بنا چھڑے کہ بوہا بند کرتے بیٹھو ہے، تیہاں تے کنڈی کھڑکا ہوتے پہلو اسی سپاہی، ہاں بھائی سپاٹا کی چاہیے ہے، کون ہے، کدوں آیا ہے؟
صاف ستھرا پہ ہے. یہ تو میں ایسے اپنے طور پہ اضافہ کر رہا ہوں. حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹکھٹانے پڑتے ہیں؟ انہوں نے محاورتن کہا تھا. محاورتن میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں. وہ تو محاورے سے اوپر کھڑی ہوئی تھی. عشق تے آتش ڈوہیں برابر اتے عشق دا تاؤ تکھیڑا. آتے ساڑے کخت کنیرا عشق ساڑے دل جڑا. یہ ہماری زبان کی شاعری تو میں سمجھ میں آئے نہ آئے، مجھے مزہ ضرور آ رہا ہے. اٹھے ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں، اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، سجن ملسم کے مر پوسم. خواجہ غلام فرید ہمارے سرائکی کے اقبال ہیں. غلام فرید حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹکھٹانے پڑتے؟ تو حسن رو پڑے، کہنے لگے واہ واہ، ایک بڑھیا بھی رب کو حسن سے زیادہ جانتے. لا الہ الا اللہ کی بنیاد بناؤ. لا لا لا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. ادعونی استجب لکم. لا الہ الا اللہ بنیاد بنے گا تو محمد الرسول اللہ عمارت بن کے باہر آئے گا. لا الہ الا اللہ کی جڑ لگے گی تو محمد الرسول اللہ درخت بن کے باہر آئے گا. لا الہ الا اللہ کا بیج اندر میں نرم گداز ہو کر جڑیں پھیلائے گا تو محمد الرسول اللہ خوبصورت پھلدار سایہ دار خوشبودار درخت بن کے پورے وجود جسم پر چھا جائے گا. میرے بھائیو ابھی تو لا الہ الا اللہ ہی کچا ہے. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یقین مثل خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مسل خود گزینی. سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی. بتر کو وزن شعر، غلامی سے بتر ہے بے یقینی. پہلی محنت ہے لا الہ الا اللہ جو تبلیغ میں دعوت دی جا رہی. لا الہ الا اللہ سیکھو، لا الہ الا اللہ سیکھو، لا الہ الا اللہ سیکھو. غیروں سے نظریں ہٹا اور اللہ پہ نظریں جما. سب سے ہٹ کر اللہ کی طرف آ، سب سے کٹ کر اللہ کی طرف آ. دل کو کھینچ لے، نکال لے، ہٹا لے اور اللہ کا بنا دے. اللہ کا بنا دے. اللہ کے لیے جینا سیکھ، اللہ کے لیے مرنا سیکھ، اللہ کے لیے تڑپنا سیکھ، اللہ کے لیے رونا سیکھ. یہ مکی کی محنت ہے. اس میں جب جڑ لگی تو پھر محمدی زندگی باہر آئی. دیکھو لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے اور محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے. یہ حلیہ میں کیسے چھپاؤں؟ یہ مولوی صاحب کا حلیہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کی نقل ہے. میں نے اپنے نبی کی نقل اتاری. اچھا نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہمارے پنجاب میں تو نقل مارتے، تمہارے سندھ میں تو کتاب آگے رکھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں موجاں لگی ہوئی ہیں، کتاب آنکھوں پہ تے لکھی جاؤ. تو جب یہاں کی نقل مار کے پاس ہو جاتے ہو تو اپنے نبی کی نقل اتارو گے تو اللہ نہیں کہے گا چل تو میرے نبی کی نقل میں چل جا پاس. وہ نقل تو بناؤ. یہ پاکستان پولیس والا یہ انڈین پولیس کی وردی پہن کے کھڑا ہو جائے، کچھ اس کا حشر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ کہے گا جناب قرآن سر پہ رکھو میں سچا پاکستانی ہوں. جناب بیت اللہ دا پردہ ہاتھے دو میں سچا پاکستانی ہوں. اس کی ساری قسمیں غیر معتبر ہو جائیں گی کہ تو دشمن کے روپ میں آیا ہے، تو دشمن کے روپ میں آیا. بھائیو میرے رب نے ایک ہی ہستی سے تو حبیب، پیار تو ساری دنیا کے انسانوں سے کرتا ہے، ایمان والوں سے بڑھ کر کرتا ہے، لیکن ایک ہستی سے اللہ نے محبت کی، اپنی شان کے مطابق محبت کی، اور اس کی محبت کی کوئی حد نہیں. اور ایک سب مطلب بھی یاد آئے. حبیب کسے کہتے ہیں؟ خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل اسے کہتے ہیں، خلیل ہے خلل، خلا، خلل. ایسے ایسے کرتے 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 کوئی چیز اندر جا کے جم جائے اسے خلا کہتے ہیں. خلا تو دل کے پردوں کو چیر کے محبت جا کے اندر جڑ لگا کے بیٹھ گئی. یہ ہے خلیل اللہ، یہ خلیل اللہ.
یہ خلیل اللہ. اور حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب حبہ سے ہے. حب دانے کو کہتے ہیں. دانہ کیا کرتا ہے؟ ایک کاشت کرو 700 ہو جائے گا, 700 کاشت کرو ہر دانہ 700 ہو جائے گا, پھر ایک کو ڈالو ہر دانہ 700 ہو جائے گا. حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا, کوئی انتہا, کوئی انتہا نہ. اللہ نے ایک کو حبیب بنایا, اس کی نقل اتار لو, اس کی نقل اتار لو, اس کی نقل اتار لو, کام بن جائے گا. چونکہ وہ پاس فیل کرنے والا ڈاڈا نہیں, بڑا نرم ہے, بڑا نرم ہے, بڑا نرم ہے. لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ نہیں, اللہ کے قریب کرو, بھگاؤ نہیں. علماء سے کہتا ہوں, اہل ممبر سے کہتا ہوں, اللہ کے 99 نام میں نے ابھی گنائے, اس میں ایک نام ہے المنتقم. المنتقم غصے والا اور غضب والا. باقی 98 ناموں میں غصے کا مطلب نہیں, غضب کا مطلب نہیں. قہار جبار اردو میں اور ہے, عربی میں اور ہے. غالب آنے والا, چھا جانے والا ہوتا ہے قہار. ٹوٹے کو جوڑنے والا ہوتا ہے جابر جبار. صرف ایک نام ہے المنتقم, ایک نام 99 میں ایک. اور اس کو میرے نبی نے, اللہ اکبر, دودھ میں پانی ڈالتے جاؤ تو پتلا ہوتا جاتا ہے, پتلا ہوتا جاتا ہے, پتلا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے اپنے حبیب, اپنے مالک کے غصے کو ٹھنڈا کیسے کیا, ٹھنڈا کیسے کیا. یہ اللہ کے نبی کے نام, اللہ کے نبی نام گنا رہا ہے. البر, التواب, المنتقم, العفو, الرؤوف. سبحان اللہ, یہ ہے المنتقم. دیکھ رہے ہو, البر, التواب, العفو, الرؤوف, یہ المنتقم. یہ دو نام بھی محبت اور معافی اور مہربانی کے, اور یہ دو نام بھی محبت اور معافی اور مہربانی کے, اور بیچ میں المنتقم. سبحان اللہ, کیا کمال ہے, کیا کمال ہے. گھاٹا حساب اللہ نہیں لینے والا, ڈاڈا حساب لے گا تو کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. منور کے شہادہ کا جس کا صحیح حساب ہو وہ مر گیا, اس کا حساب. سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا, بنی اسرائیل کا ایک آدمی مر گیا, اللہ کے سامنے پیش ہوا. اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہنے کا کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, زکوٰۃ کچھ نہیں, ذکر تلاوت کچھ نہیں. یہ تو میں اپنی تفصیل سے کہہ رہا ہوں. اس نے کہا یا اللہ کچھ نہیں. اللہ نے کہا کوئی یاد کر, کچھ یاد کر. تو کہنے لگا یا اللہ میں تاجر تھا, تاجر, بہت سے تاجر بیٹھے ہوئے ہیں, میں تاجر تھا, میں مال دیتا تھا. جب کوئی گاہک کا نقصان ہو جاتا تھا تو میں اپنے نوکروں سے کہتا تھا اسے معاف کر دو, اس کو چھوڑ دو. اور جب کوئی دے سکتا تھا اور دینے میں لیٹ کرتا تھا تو میں نوکروں سے کہتا تھا تنگ نہ کرو, جب چاہے گا دے دے گا, تنگ نہ کرو. پیمنٹ پہ کتنی لڑائیاں ہوتی, کتنی ماں بہن کی عزتیں نیلام ہوتی ہیں صرف چند پیسوں پر, چند پیسوں پر, چند پیسوں پر. ایک فون آیا, ایک تاجر, ایک دم اس نے اتنی گندی گالیاں دی کہ میرا دل مٹھی میں آ گیا. جو فون بند ہو, میں نے کہا کیا ہوا؟ کب پیمنٹ نہیں دیندا پیا. میں کہا کتنے لینے نہیں؟ کہ 3 لاکھ. میں کہا فٹے منہ تیرے 3 لاکھ دا, جو تو نے ابھی گالیاں دی ہیں, تو ساری کائنات کا لینے والا ہوتا اور تو یہ گالیاں دے دیتا تو تیرا نقصان زیادہ ہوتا, اس کا کم ہوتا. میں نے کہا دیکھو سنو, یا ادھار دینا بند کرو اور بازار کو صحیح تجارت پر لاؤ. جس بازار میں ادھار ہو وہ مصنوعی بازار ہے, اصلی بازار نہیں ہے. جس بازار میں ادھار چل رہا ہو ٹوٹل, وہ مصنوعی بازار ہے, اصلی بازار نہیں. میں کہا دیکھو, یا ادھار بند کرو, ادھار دینا منع نہیں ہے, ادھار لینا منع نہیں ہے. پھر اگر ادھار دینا ہے تو حوصلہ پیدا کرو, ظرف پیدا کرو. یہ بکواس بند کرو, یہ بکواس بند کرو, یہ گالیاں بند کرو. کسی کی ماں بیٹی کو نیلام کر دینا 1 لاکھ 2 لاکھ کے پیچھے, سونے چاندی میں تولو تو بیٹی کی قیمت نہیں بن سکتی ہے. انہوں نے کہا یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, جو دے نہیں سکتا تھا معاف کر دیتا تھا, جو لیٹ کرتا تھا تنگ نہیں کرتا تھا. میرے رب نے کہا, میرے نبی فرما رہے, اللہ نے کہا میرے بندے تو میرے بندوں کو بہت آسانی دیتا رہا, چل میں بھی آسانی دیتا ہوں, چل تم بے ٹکٹا جنت جاؤ, جاؤ جنت میں جاؤ.
ہاں اللہ نے ایک سے پیار کیا، وہ ہے محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، مزمل، مدثر، رحمت للعالمین، عزیز، حریص، رعوف، رحیم، وہ ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنوال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متروشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ میں نے اپنے سارے نبی کی پیڑھی تمہیں سنا دی ہے، یہ میرے رب کے حبیب ہیں، محبوب ہیں، اور میرا رب محب ہے، یہ حبیب اللہ ہیں، وہ محب ہے، یہ مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، یہ عبد ہیں، وہ معبود ہیں، اور اعلان ہے اور اعلان ہے اور اعلان ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے محبوب انہیں بتا دیں موتی مسجد والوں کو، مجھے آپ کے رب کی قسم جب تک آپ کے آگے سر نہیں جھکائیں گے ایمان قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیو، میرے محبوب کی زندگی اسلام ہے، اس میں سے ایک عمل اس وقت ہمارے سروں پر چھایا ہوا ہے عبادت کا، وہ ہے رمضان، وہ ہے رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو شریعت کے احکام بارش کے قطروں کی طرف اترتے ہیں۔ پہلا سال چھوڑ کے اگلے سال آپ 8 ربیع الاول 14 سال نبوت، پہلا سال ہجری، اور 20 ستمبر 622 عیسوی، ٹھیک ہو، 20 ستمبر 622، 8 ربیع الاول 14واں سال نبوت، آپ مدینہ تشریف قبا کی وادی میں پہنچے، قبا، مسجد قبا پہنچے ہیں آپ، قبا۔ ستمبر کی تاریخوں میں اختلاف ہے، لیکن 8 ربیع الاول تقریباً اس پہ زیادہ اتفاق۔ ستمبر کچھ ابتدا کو بتاتا ہے، کچھ انتہا کو بتاتے ہیں۔ پہلا سال گزر گیا، دوسرا سال شعبان کی 2 تاریخ اور پیر کا دن اور روزے کا فرض ہونا نازل ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، میرے نبی نے 9 رمضان پائے، 9 رمضان زندگی میں پائے۔ میرے نبی نے سارے رمضان گرمی میں دیکھے، سردی میں نہیں۔ ہمارا روزہ گرمی میں آ چکا ہے تو بہتوں کو شیطان کہے گا پیاس بڑی لگے گی، بھوک بڑی لگے گی، کیویں رکھیں گا، نہیں رکھا جاوے گا، تو پیچھے چلے جاؤ 1400 سال۔ میرے نبی کے 9 رمضان، اگر اللہ شفقت کا معاملہ فرماتا، شفقت ہی شفقت ہے، شفقت ہی شفقت، میرے نبی پر اگر دکھ بھی آیا تو میرے رب کی شفقت ہی شفقت ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو اس طرح سیٹ کرتا کہ میرے نبی پر رمضان سارا سردی میں آتا، جنوری سے پہلا رمضان فرض ہوتا، اور 9 رمضان 3 جنوری کے، 3 دسمبر کے، 3 نومبر کے، اللہ کے پاس نہیں۔ میرے نبی کا رمضان غالباً اگست سے شروع ہوتا ہے، اگست سے شروع ہوتا ہے، اور سارے گرمی کے روزے رکھ کر آپ دنیا سے تشریف لے، کیونکہ اس میں بھوک پیاس ہے اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو میرے نبی نے کہا روزے کے بدلے میں تمہیں اللہ ملے گا، نماز کے بدلے جنت، حج کے بدلے جنت، زکوٰۃ کے بدلے جنت، ذکر کے بدلے جنت، تہجد کے بدلے جنت، خیرات کے بدلے جنت، اور روزے کے بدلے تمہیں اللہ ملے گا، اللہ ملے گا، اللہ ملے گا۔ تو اس وقت ایک فرض ہم پر آیا ہوا ہے، دن میں روزہ ہے، اس کا ایک فرض 70 کے برابر ہے، اس کا ایک نفل فرض کے برابر ہے، اور اس میں رات کو تراویح ہے،
تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی ہے. ہر سجدے پر جنت میں ایک محل ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں, اور ہر سجدے پر ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. ٹھیک, تو اگر آپ 20 تراویح پڑھتے ہیں روزانہ اور 40 سجدے کرتے ہیں تو 60,000 نیکیاں روز لے کے جاتے ہیں, 40 محل لے کے جاتے ہیں, 40 درخت لے کے جاتے ہیں. اور آخری رات میرا اللہ کہتا ہے رات کی تراویح اور دن کے روزے کے بدلے جاؤ, میں نے تمہیں معاف کر دیا, میں نے تمہیں معاف کر دیا. میرے بھائیو, یہ غمخواری کا مہینہ ہے, یہ محبت کا مہینہ ہے. میرے بھائیو, اپنے روزے کی حفاظت کرو. اس میں اللہ نے ہمیں ایک رات دی ہے جس کا نام ہے شب قدر, لیلۃ القدر. قدر, قدر نہیں قدر. قدر کسے کہتے ہیں؟ شب قدر. قدر کا کیا مطلب ہے؟ قدر کا مطلب ہے عزت, مرتبہ, بلندی. تو اللہ کہہ رہا تمہیں ایک مرتبے والی رات دی, عزت والی رات دی, مرتبے والی رات دی. پہلی قوموں کو شب قدر نہیں ملی, ہمیں ملی ہے. صرف لیلۃ القدر ہمارے لیے, پہلوں کے لیے نہیں. ایک رات 80 سال سے زیادہ بندگی. 21, 23, 25, 27, 29 ان 5 راتوں میں تلاش کر لو. آج کل راتیں چھوٹی ہیں, تھوڑا سا جاگ لو گے پوری رات کی بندگی کا اجر مل جائے گا. لیکن اس میں 4 کام کرنے والا شب قدر میں نہیں بخشا جاتا. میں ان کو دوہرا دیتا ہوں, اللہ کرے اس مجمع میں ایک بھی ایسا نہ ہو. اگر کوئی ہے تو میں ہاتھ جوڑوں گا, توبہ کرے. پہلا, شراب پینے والا, شراب کا عادی, شراب پینے والا. شب قدر آئی, گزر گئی, بخشش نہیں ہوئی. دوسرا, ماں باپ کا نافرمان, ماں باپ کا نافرمان, ماں باپ کو دکھ دینے والا, ماں باپ کو ذلیل و خوار کرنے والا. شب قدر آئی, یہ ساری رات جاگا, ملا کچھ نہیں, ملا کچھ نہیں. میرے نبی نے فرمایا, پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئی؟ آپ نے کہا یہ تو اللہ کو پتہ ہے. کہا اچھا کوئی نشانی بتا دیں. تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گا. جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گا. آپ نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے اور اویس بھی چلے گا. جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا باقی چلے جاؤ, اویس رک جائے. جنت کے دروازے پر رک. وہ ایک دم گھبرائیں گے کہ بوڑھے تھے آتے, میں نے کیوں کھلا رہے. یہ اللہ کیا ہوا؟ اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو, جہنمی کھڑے ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو انگلی کا اشارہ کرتا جا, آج تیری تو فعل جدھر جدھر تیری انگلی جائے گی اتنے اتنے جہنمیوں کو جنت میں ڈالوں گا. تیری ماں کی خدمت, جو تو نے ماں کی خدمت کر دی, بس آج اس کا صلہ یہ ہے کہ آج جتنوں کی سفارش کرے گا ربیہ اور مضر کی بھیڑ بکریوں کی تعداد کے برابر یا ان کی اپنی تعداد کے برابر, یعنی لاکھوں انسان تیری سفارش شفاعت پر جنت میں جائیں گے. پیچھے تیرا عمل کیا ہے؟ نماز نہیں, روزہ نہیں, جہاد نہیں, تبلیغ نہیں, مدرسہ نہیں, خانقاہ نہیں. کیا ہے؟ تیری ماں کی خدمت تیرا عمل ہے. تیری ماں کی خدمت تیرا عمل ہے جس پر آج تیری تو فعل لاکھوں کو جنت میں پہنچاؤں گا. تیسرا کون ہے؟ جو رشتہ داروں سے لڑتا ہے, جو رشتہ داروں سے لڑتا ہے, جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے. ماں کا رشتہ, باپ کا رشتہ, ماں باپ کے رشتے سے بننے والے رشتے, سب سے عظیم رشتہ ہے ماں باپ. اور سب سے اہم رشتہ ہے خامد اور بیوی. سب سے عظیم رشتہ ماں باپ اولاد, سب سے اہم, سب سے بنیادی, سب سے طاقتور رشتہ خامد اور بیوی. اللہ نے کسی رشتے کو نہیں کہا میری نشانی ہے. اللہ نے صرف خامد بیوی کے رشتے کو فرمایا من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا. بیوی سے بدتمیزی ہو رہی, بیوی خامد سے بدتمیزی کر رہی ہے. یہ وہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے جس کے لیے سینکڑوں آیات اللہ نے اتاری, یہ رشتہ نہ توڑنا, یہ رشتہ نہ توڑنا. چونکہ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں. ماں باپ ہیں, اولاد ہے. اب نافرمان ہو تو بھی اولاد ہے, فرما بردار ہو تو بھی اولاد ہے. 2 بھائی ہیں, آپس میں لڑ پڑیں تو بھی بھائی ہیں, اور نہ لڑیں تو بھی بھائی ہیں. بہن بھائی ہیں, لڑائی ہو جائے, خالہ بھانجا ہے, پھوپھی بھتیجا ہے,
چاچا بھتیجا ہے، تایا بھتیجا ہے، باپ بیٹا ہے، یہ رشتے ٹوٹتے نہیں. دادا پوتا ہے، نانا نواسا ہے، لیکن پھیکے پڑ جاتے ہیں، ٹوٹتے نہیں. اخلاق برے ہو گئے، رشتے پھیکے پڑ گئے، لیکن رشتہ قائم ہے. لیکن خامد اور بیوی کا رشتہ جتنا اہم ہے اتنا نازک ہے، جتنا مضبوط ہے اتنا کمزور ہے. ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے. اور ایسا ٹوٹ جاتا ہے کہ جیسے اب کچھ لگتے ہی نہیں، جیسے اب کچھ لگتے ہی نہیں. تو اللہ نے اس رشتے کو بچانے کے لیے سینکڑوں آیات اتاری، سینکڑوں کہ یہ رشتہ نہ ٹوٹے، یہ رشتہ نہ ٹوٹے. پھر اولاد کا رشتہ ہے. یہ سارے رشتوں میں جو بدتمیزی سے چلتا ہے اوپر نہیں جاتا. ساری رات نفل پڑے، جا کے بیوی کو گالیاں دینے بیٹھ گیا، سارا ہی نیچے آ گیا. بیوی نے تسبیح نہیں چھوڑی ساری رات مصلے پر، اور جاتے ہی خامد سے بدتمیزی شروع کر دی، بکواس شروع کر دی، کوئی چیز اوپر نہیں گئی. دونوں کو ایک ایک فضیلت سنا دیتا ہوں. خامد بدتمیز، عورت نے صبر کیا تو امام غزالی کی روایت ہے اسے وہ اجر ملے گا جو حضرت آسیہ کو فرعون کے ظلم سہنے کا اجر ملا. بیوی بدتمیز اور خامد صبر والا، یہ دونوں چلتے رہتے ہیں. بیوی بدتمیز، خامد صبر والا، برداشت کر گیا تو اسے وہ اجر ملے گا جو نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کو کافر بیوی کے ساتھ نباہ کرنے پہ ملا. ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. بیویاں کافر رہیں، طلاق نہیں دی. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر رہا، گھر سے نہیں نکالا. کتنے دیندار لوگ بچوں کو گھر سے نکال دو، یہ نہیں کرتا، یہ وہ نہیں کرتا، آپ کر دو، یہ نہیں کرتا، یہ وہ نہیں کرتا. ارے سینے سے لگانا سیکھو، زندگیاں بدل جائیں. زندگیوں کو خوبصورت بنانا ہے تو محبت کرنا سیکھو، محبت دینا سیکھو. میرے نبی نے 11 شادیاں کی. شوق تھا، میرے رب کی قسم شوق کی نہیں، آپ کو زندگی سمجھانے کے لیے، آپ کو معاشرت سمجھانے کے لیے، آپ کو گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے 11 گھروں میں شادیاں کی. مالدار سے کی، متوسط سے کی، غریب سے کی. تینوں رشتے موجود ہیں. خدیجہ مالدار ہیں، ان سے شادی کی. ام حبیبہ سردار کی بیٹی ہیں، ابو سفیان. جویریہ قیدی ہیں، غریب، ان سے شادی کی. ام سلمہ سودا متوسط ہیں، ان سے شادی کی. بیوہ سے شادی کی خدیجہ، مطلقہ سے شادی کی زینب، کماری سے شادی کی حضرت عائشہ. پہلی شادی 40 سال کی عمر کی عورت سے. ایک منگنی ٹوٹی خدیجہ، ایک منگنی ٹوٹی. کس سے؟ ورقہ بن نوفل، چچا زاد بھائی، ان سے منگنی ہوئی، ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں منگنی ٹوٹے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، منگنی ٹوٹی. دوسری شادی ہوئی ابو حالہ، ایک بیٹی ہند، ایک بیٹا حالہ. خامد کا انتقال ہو گیا. دوسری شادی، پہلی شادی کے بعد دوسری شادی عقبہ بن عابد، ایک بیٹا پیدا ہوا، نام کا ہی نہیں پڑا، ایک بیٹا پیدا ہوا. ٹھیک ہو گیا. 2 شادیاں سے بیوہ ہوئی، ایک سے منگنی ٹوٹی، 2 سے بیوہ ہوئی، اور تیسرا میرے نبی نے 25 سال کی عمر میں شادی فرمائی. راستہ دیا ہے. اپنے خاندان میں شادی کی. قریش، خدیجہ، عائشہ، ام حبیبہ. خاندان سے باہر شادی کی. میمونہ، جویریہ، ہلالیہ. جویریہ بنی مصطلق. خاندان سے بھی باہر شادی کی دوسری قوم میں. صفیہ یہودی بنو قریظہ کے سردار کی بیٹی، حی بن اخطب کی بیٹی. تو رشتوں کو توڑنے والا اس کا روزہ بھی اوپر نہیں جاتا، شب قدر اس کی اوپر نہیں جاتی. چوتھا دل میں نفرت پالنے والا، دل میں بغض پالنے والا، دل میں کینہ پالنے والا، اس کا بھی روزہ اوپر نہیں جاتا. یہ بھائیو، میں آخری اپیل کرنے لگا ہوں، اپنے دلوں کو نفرت سے دھو دو، بغض مٹا دو، مذہب کے نام کا، قوم کے نام کا، صوبے کے نام کا،
کوئی لین دین کے نام کا، جو بھی نفرت ہے مٹا دو، امت بن جاؤ، 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 امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، مومن بن کے رہو، جو ہو پکے رہو۔ میں اسے نہیں چھیڑتا، لیکن اوروں کے لیے سینہ کھلا رکھو، اوروں کے لیے سینہ کشادہ رکھو۔ یہ کافر، وہ کافر، یہ کافر، وہ کافر، تو جنت تو خالی رہ جائے گی۔ ویلی جنت نو اللہ کی کرنا، سینے کھلے رکھو، دلوں کی نفرتیں مٹھاؤ، دلوں کے بغض مٹھاؤ۔ رمضان کا مہینہ مالداروں کو زکوٰۃ دو، مالداروں سے کہتا ہوں زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ سے بڑھ کے دو۔ زکوٰۃ دینے والا سخی بھی نہیں، بخیل بھی نہیں، سخی بھی نہیں، بخیل بھی نہیں، سخی بھی نہیں ہے، بخیل بھی نہیں۔ زکوٰۃ سے اوپر جانے والا سخی کہلاتا ہے، اور اللہ کو سخاوت بڑی پسند، سخاوت بڑی پسند۔ کسریٰ نوشیروان، اس نے بڑے دھڑلے سے حکومت کی، خسرو پرویز ظالم سفاک، اللہ کے نبی کا خط پھاڑا، پھر زوال آیا، لیکن اس کی حکومت اتنی طاقتور حکومت بنی کہ دنیا میں چند لوگوں نے ایسی حکومت کی ہے۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ وہ کم وقت سخی بہت تھے، سخی تھا، سخاوت نے اس کے جھنڈے لہرا دیے، ظلم ستم کے پہاڑ توڑے۔ ایک مچھیرا آیا، مچھیرا مچھلی بیچنے والا، بادشاہ کو مچھلی پسند آئی، کہنے کا 4000 دینار دے دیے جائیں۔ 4000 دینار کوئی 70-80 کروڑ بنتا ہے، 40-50 کروڑ بنتا ہے۔ تو اس کی بیگم شیری، جس کے نام سے فرہاد مشہور ہے، فرضی کہانی ہے، اس شیری نے کہا آپ نے ایک مچھلی والے کو 4000 دے دیا، کل کو آپ کسی جرنیل کو 4000 دو گے تو وہ کہے گا وہ تو مچھلی والے کو 4000 دیا تو میری تو کوئی قدر نہ ہوئی۔ وہ کہنے لگے میں دے چکا ہوں، میں واپس نہیں لوں گا۔ کہ میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں۔ ابھی اس کے کان میں کہہ رہے آپ اسے کہو کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ، اگر وہ کہا یہ نر ہے تو آپ کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، مچھلی واپس کرو۔ اگر کہا یہ مادہ ہے تو آپ کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، مچھلی واپس دو، ہمیں ہمارے پیسے دو۔ اب وہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا بیوی سے ڈرتا ہے، تو اس نے کہا بھائی بلاؤ بلاؤ، وہ آ گیا، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اس نے ملکہ کو دیکھ لیا تو گزر کرتے ہوئے کوئی بڑا پہ ہوتا پتر آئی، وہاں کہا حضور نہ یہ نر ہے یا نہ یہ مادہ، یہ خسرا ہے۔ اس نے کہا اس کو 4000 اور دے دو۔ ملکہ کو تو چڑھا غصہ، اب وہ کاغذ نہیں تھا، سکہ، یار ایک سکہ گر گیا، ایک سکہ گر گیا، تو نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو ملکہ کو تو تب چڑھی تھی، لیکن کتنا یہ کم وقت حریص ہے کہ 8000 لے کے جا رہا ہے، اس کی 7 پشتیں نہیں ختم کر سکتی، اور ایک سکہ گرا وہ بھی نہیں چھوڑا، یہ بہت لاقدر ہے، اسے سارا واپس لے لو۔ بادشاہ نے پھر اسے واپس بلایا، کہا بھائی یہ ایک سکہ جو گر گیا تھا تو کیوں اٹھایا؟ کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں آ جاتا تو بے ادبی ہوتے، میں نے اس لیے اٹھایا۔ میں نے کہا 4000 اور دے دو۔ بھائیو تم سب مسلمان بیٹھے ہو، سخی بنو بخیل نہ بنو، سخی بنو بخیل نہ بنو۔ ویسے میمن مشہور ہیں اور شیخ مشہور ہیں بخل میں، لیکن آج سارا ملک ہی بخیلوں کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا 3 نشانی۔ کیا؟ کہا حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، اجعل الملک فی سفہائہم والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں، اور بارش بے وقت کرتا ہوں، امطر علیہم ابان حصاد، بارش بے وقت، پیسہ بخیلوں کے پاس، حکومت بے وقوفوں کے پاس۔ یار جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی؟ کیا راضی ہوتا ہوں 3 نشانیاں، بارش موقع پہ، امطر علیہم ابان زرعہم والمال فی سمہائہم والملک فی حلمائہم، حکومت عقل مند لوگوں کو دیتا ہوں، پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں،
اور بارش وقت پہ کرتا ہوں، جب ناراض ہوتا ہوں الٹا کر دیتا ہوں، سخی بنو بخیل نہ بنو، سخی بنو بخیل نہ بنو، سخی بنو۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے فاسق کی کیوں نہ ہو، بخیل سے نفرت ہے چاہے تسبیح ہاتھ میں اور مصلی پہ سر اس کا جھکا ہوا ہو۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے نہیں، بخیل سے نہیں۔ سخاوت کرنا سیکھو، سخی بننا سیکھو۔ حضرت ہاشم فرماتے ہیں میں گیا ہوا تھا سفر پہ، تو راستے میں بھوک لگی، دوپہر کا وقت ہے، خاتون نظر آئی خیمے پر بیٹھی، ان کا بہن پردیسی ہوں، کھانا مل جائے گا؟ کہ الحمدللہ، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ انہیں جلدی سے اٹھ کے بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کو تیار کر کے پکا کے سامنے رکھا، تو اوپر سے اس کا خامدار کہنے لگا اے کون ہو؟ کہا جی پردیسی مسلمان۔ اے بکرا کتوں آیا؟ کہا جی یہ اس خاتون نے مجھے پکا کے دیا ہے۔ تو اس پہ برس پڑا، تو میرا گھر لٹا دے گی مہمانوں کو کھلا کھلا کے، تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے پوچھے بغیر یہ کرتی وہ کرتی، بہت ڈانٹا۔ یہ چپ کر کے بیچارے شرمندہ ہو کے کھاتے رہے، اٹھ کے چل دیے۔ اگلی منزل پر پھر ایک خیمہ نظر پڑا، وہاں دیکھا تو ایک خاتون بیٹھی ہوئی، کہ بہن پردیسی مسافر کھانا ملے گا؟ وہ کہنے لگی میں کوئی ہوٹل کھولے، چل پر جا بھاؤ۔ بیچارے چپ ہو کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں اس کا خامد آیا، کہنے لگا بھائی آپ کون ہیں؟ کہا جی پردیسی مسافر، آپ نے کھانا کھایا ہے؟ کہا جی نہیں کھایا۔ اس سے مانگا تھا؟ کہا جی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی ہوٹل کوئی نہیں، تو کہا ویسے اضافہ کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تو بڑی ظالم ہے، ہمیشہ مجھے مہمانوں کے آگے ذلیل کرتی ہے، ہمیشہ ذلیل کرتی ہے۔ کہا بیٹھو بھائی میں آپ کا انتظام کرتا ہوں۔ اس نے جلدی سے بکرا کاٹا اور تیار کر کے سامنے رکھا، تو یہ زور سے ہنسا، یہ حاسب زور سے ہنس پڑے۔ وہ کہنے لگے آپ ہنسے کیوں؟ وہ کہنے لگے پیچھے تیرے جیسی عورت دیکھی تھی اور اس جیسا وہاں مرد دیکھا تھا۔ کہنے لگے تجھے پتہ وہ کون ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا یہ اس کی بہن ہے اور وہ میری بہن ہے، وہ جو سخی عورت تھی وہ میری بہن ہے، یہ بخیل نام مراد اس بخیل کی بہن ہے۔ اللہ کو سخی پسند ہے، بخیل نہیں، چاہے وہ علامہ ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے وہ مبلغ ہو، چاہے مجاہد ہو، چاہے تہجد گزار ہو، چاہے روزے دار ہو، چاہے شب بیدار ہو، وہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے اگر وہ بخیل ہے۔ میرے رب نے کہا مجھے میری عزت کی قسم بخیل آدمی جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا۔ زکات دو، صدقہ فطر دو، مفتیوں سے پوچھو کشمش کے لحاظ سے دو جو سب سے اعلیٰ درجے کا بنتا ہے، یا کھجور کے لحاظ سے دو جو سے ذرا کم ہے، اور ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو، ایک دوسرے سے درگزر کرو، محبتوں کو پروان چڑھاؤ۔ یہ محبتوں کا مہینہ ہے، درگزر کا مہینہ ہے، معاف کرنے کا مہینہ ہے۔ اب تک اگر روزہ چھوٹ گیا ہے کل سے رکھنا شروع کر دو، تراویح چھوٹی ہے کل سے پڑھنا شروع کر دو، اور تلاوت چھوٹی ہے کل سے تلاوت شروع کر دو۔ میرے نبی رمضان کا اہتمام کرتے ہیں، اللہم سلم لنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمہ منا متقبلا۔ اے اللہ سلامتی والا رمضان دے، ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا، ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ آپ افطار میں جلدی کرتے تھے، سحری میں دیر کرتے تھے، امت کا کھانے کا وقفہ، بھوک کا وقفہ گھٹانے کے لیے، اور آپ کھجور سے افطار فرماتے تھے، یا پانی سے، یا دودھ سے۔ آپ کے ہاتھ میں ایسے کھجور ہوتی تھی، آپ چوکڑی مار کے بیٹھے ہوتے تھے، کھجور ایسے ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھی۔ ایک آدمی چھت پہ چڑھا ہوتا تھا رمضان، چھت مدینے میں رمضان، جو ہی سورج ڈوبتا وہ کہتا سورج ڈوب گیا، تو آپ کھجور منہ میں رکھتے، اوپر سے پانی پیتے، یا خالی پانی پیتے، بعد میں ایک بار کھجور کھاتے۔ آپ افطاری میں پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے تھے، کوئی منع نہیں، معدے کو مصیبت سے بچانے کے لیے۔ اگر آپ نے اپنے اوپر رحم کھانا ہے تو پکوڑوں پہ حملہ نہ کرو، سموسوں پہ حملہ نہ کرو، دہی بھلوں پہ حملہ نہ کرو، بندے دے پتر بن کے 2-4 کھجوراں کھا کے پانی پی لو، اس کے بعد نماز پڑھو، پھر تھوڑا بہت کھا لو، پھر تراویح پڑھ کے جتنا کھانا ہے کھا لو، لیکن اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ میرے نبی دودھ یا پانی یا ستو اور تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے، سپ کر کے پیتے تھے، چونکہ روزے کی گرمی نے معدے کو
کمزور کیا ہوتا تھا ایک دم اوپر ڈال دینا ٹھنڈا شربت یا ڈرنکس، اور ساتھ ہی پکوڑا گیا، ساتھ ہی سموسا گیا، ساتھ ہی مرغے کا پیس گیا، ساتھ ہی مچھلی کا گیا، ساتھ